السلام علیکم میرے عزیز لسنرس. آئی ہوپ یو آل آر ویل. آج میں ایک بہت ہی بہترین ناول لائی ہوں جس کا نام ہے وہ میرا نیا سویرا از قلم مریم عزیز. وداؤٹ ویسٹنگ ٹائم لیٹس گیٹ اسٹارٹ دا ناول. خلیل جبران کہتا ہے خوش رہو اور پیچھے مڑ کر نہ دیکھو کہ ماضی راکھ کا ڈھیر ہے. پاؤں مضبوط رکھو، حال سمندر کی ریت کے مانند لمحہ بلمحہ سرک رہا ہے، اور آنکھیں کھلی رکھو کہ مستقبل خلا ہے. اس کی کتاب بند کر کے تھوڑی کتاب پر ٹکا دی. لوگ کہتے ہیں خوش رہو، لیکن اگر زندگی میں خوشی کا کوئی جواز ہی نہ ہو تو کیسے خوش رہو؟ کیسے؟ اس نے جیسے خود سے سوال کیا اور گہری سانس لے کر آنکھیں بند کر لیں. ماضی تو واقعی راکھ کا ڈھیر ہی بن گیا تھا، اور حال ریت کی طرح لمحے بلمحے اس کے ہاتھ سے پھسلتے جا رہا تھا. مستقبل کی طرف جانے والا راستہ بالکل تاریک تھا. اسے لگتا تھا وہ ایسے تاریک جنگل میں کھڑی ہے جہاں دور دور تک کوئی اپنا نہیں. وہ ہاتھ بڑھا کر کسی کا سہارا چاہتی ہے، پر سوائے مایوسی کے کچھ ہاتھ نہیں آتا. وہ شاید انہی سوچوں میں گم رہتی، لیکن اپنے نام کی پکار پر وہ چونک کر سیدھی ہوئی. اقصیٰ، کیا بات ہے بیٹا؟ کچھ نہیں امی. وہ صوفے سے اٹھ کر ان کے قریب بیٹھ پر آئی. آپ سو رہی تھی؟ اس لیے میں کتاب پڑھنے لگی. میں تو کب کی اٹھ گئی تھی. تم آنکھیں بند کر کے پتہ نہیں کن خیالوں میں گم تھی. میں نے سوچا. وہ بات ادھوری چھوڑ کر اس کا چہرہ دیکھنے لگی، پھر بولیں، خضر کے بارے میں سوچ رہی تھی؟ اس نے کچھ چونک کر انہیں دیکھا اور سر نفی میں ہلایا. اس کا کوئی فون، کوئی اتا پتا؟ نہیں امی. اب کی اس نے اکتائے ہوئے انداز میں کہہ کر ٹانگیں بیڈ سے نیچے لٹکا لیں. روبینہ بیگم نے بے ساختہ ٹھنڈی سانس بھری. اس سے پہلے کہ وہ ان کی طرف متوجہ ہوتی، سارم بھاگتا ہوا اندر آیا تھا اور آتے ہی اس کی ٹانگوں سے لپٹ گیا. پھپھو جی میری جان. وہ جھک کر اس کا منہ چومنے لگی. پھپھو کھانا؟ آپ نے کھانا نہیں کھایا؟ اس نے حیران ہو کر سامنے گھڑی کی طرف دیکھا جہاں 9 بج رہے تھے، جبکہ وہ 7 بجے تک کھا لیتا تھا. مما کہاں ہیں؟ کھانا؟ اس نے اقصیٰ کے سوال کا جواب دینے کے بجائے اس کا دوپٹہ کھینچنا شروع کر دیا. امی میں آتی ہوں. وہ سارم کو گود میں اٹھا کر کچن میں آ گئی. سارا کچن اس طرح بکھرا پڑا تھا جیسا وہ کچھ چھوڑ کر گئی تھی. صرف ایک پلیٹ کا اضافہ تھا، یعنی بھابھی کھا کر جا چکی تھی. وہ ٹھنڈی سانس بھر کر شیلف کی طرف آ گئی. ابھی اس نے دیگچی کا ڈھکن اٹھایا ہی تھا کہ ڈور بیل بجی، اور وہ جانتی تھی کہ دروازہ اسے نے ہی کھولنا ہے، اور آنے والے حسب توقع نبیل بھائی تھے. اور ڈور بیل بج اٹھی. وہ جانتی تھی کہ دروازہ اسے ہی کھولنا ہے، اور آنے والے حسب توقع نبیل بھائی تھے. اس کے سلام کا جواب دے کر وہ حسب معمول امی کے کمرے کے سامنے رک کر انہیں سلام کر کے اور روزانہ کا جملہ آپ کی طبیعت کیسی ہے پوچھ کر اپنے کمرے میں چلے گئے. سارم بھی اپنے پاپا کو دیکھ کر کھانا بھول کر ان کے پیچھے کمرے میں چلے گیا تو وہ دوبارہ کچن میں آ گئی. کچھ دیر بعد نبیل بھائی آواز پر اس نے گردن موڑ کر دیکھا جہاں دروازے پر نبیل بھائی سارم کو گود میں لیے کھڑے تھے. اقصیٰ پلیز کھانا گرم کر دو، تمہاری بھابھی کی طبیعت ٹھیک نہیں. آپ چلیں میں لا رہی ہوں. وہ ان کے کہنے سے پہلے ہی پھلکے ڈالنے کے لیے توے کو چولہے پر رکھ چکی تھی. جتنی دیر نبیل بھائی کھانا کھاتے رہے وہ سارم کو منہ میں چھوٹے چھوٹے نوالے ڈالتی رہی. کچن سے فارغ ہو کر جب وہ کمرے میں آئی تو امی سو چکی تھیں اور گھڑی 11:30 بجا رہی تھی. اس سے صبح 7 بجے اٹھنا تھا. وہ آنکھیں بند کر کے بستر پر لیٹ گئی. تھکن اتنی تھی کہ کچھ دیر بعد وہ گہری نیند میں تھی. اف، اتنی سردی! زور دہائی دیتا ہے. وہ اسمبلی سے کلاس روم کی طرف جا رہی تھی جب امرین نے شال اپنے گرد لپیٹتے ہوئے دہائی دی، جبکہ اقصیٰ صرف مسکرا کر رہ گئی. قسم سے صبح کمبل سے باہر آنے کو دل نہیں کرتا، اور منہ دھونا تو عذاب لگتا ہے. اگر کلاس کے بچوں کا خیال نہ ہوتا تو منہ بھی نہ دھوں. اب کی بار وہ کھل کر مسکرائی. شکر ہے تم مسکرائی تو، ورنہ تمہاری سڑی ہوئی شکل دیکھ کر مجھے اختلاج ہوتے لگتا تھا. اب کی بار بھی اس نے صرف مسکرانے پر اتفاق کیا. خدا کے لیے اقصیٰ کچھ پھوٹ دو، میں ہی بک کے جا رہی ہوں. کیا بولوں؟ تمہیں سن تو رہی ہوں. خیر چھوڑو، یہ بتاؤ آنٹی کی طبیعت کیسی ہے؟ اب بہتر ہے. خضر کا فون آیا، اور یہی سوال جس سے وہ بچتی پھرتی تھی، لیکن ہمیشہ کی طرح بات گھوم پھر کر خضر تک آ جاتی تھی. نہیں، وہ خدرے بیزاری سے بولی. اس کے پہلے کہ امرین اس سے مزید پوچھتی وہ خدا حافظ کہہ کر اپنی کلاس میں گھس گئی. نامانوس سے زور سے اس کی آنکھ کھلی.
مندی مندی اس نے مندی مندی نظروں سے گھڑی کی طرف دیکھا جہاں شام کے 5 بج رہے تھے۔ اس نے گردن گھما کر دائیں طرف دیکھا، اس کے بستر خالی تھا۔ وہ جلدی سے اٹھی، انہیں نماز پڑھتا دیکھ کے اس نے سکون کا سانس لیا۔ باہر سے ابھی بھی شور کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اس نے کان لگا کر سمجھنے کی کوشش کی۔ شور کچن سے برتنوں پٹکنے کا تھا اور ساتھ ساتھ بھابھی کے بولنے کی آوازیں بھی آ رہی تھیں۔ اس کے ماتھے پر شکنیں نمودار ہونے لگیں اور گہرا سانس لیتے ہوئے کھڑی ہوئی۔ اقصیٰ ابھی وہ 2 قدم ہی چلی تھی کہ روبینہ بیگم کی آواز پر رک گئی۔ کہاں جا رہی ہو بیٹا؟ امی کے ساتھ میں جا رہی ہوں بیٹا۔ سائمہ کے منہ لگنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی عادت ہے اینٹ پھینک کر لڑائی مول لینے کی۔ تم کچھ بھی نہیں کہو گی تو تمہارے بھائی کو 3 سے 5 فینکے سنائے گی۔ اس نے تھوک نکل کر ہمیشہ کی طرح غصے کو صبر سے گھونٹ کی طرح پی لیا۔ جی امی، مجھے پتہ ہے۔ وہ اپنے لیے چائے بنانے جا رہی ہوں، آپ پئیں گی؟ اس نے سر ہلانے پر وہ باہر نکل آئی۔ صحن میں سارم اپنی سائیکل چلا رہا تھا۔ اسے دیکھ کر وہ اسے کھیلنے کے لیے بلانے لگا تو وہ آنے کا اشارہ کر کے کچن میں آ گئی۔ سائمہ ایک نظر اسے دیکھ کر دوبارہ چاول دھونے لگی تو وہ بھی خاموشی سے اپنی طرف اپنے لیے چائے بنانے لگی۔ چاول دھونے کے ساتھ ساتھ بڑھوانے کا سلسلہ بھی جاری تھا۔ 5 لوگ کھانے والے ہیں اور ایک میری اکیلی جان پکانے والی۔ اگر بندہ بیمار ہو تو کبھی کسی کو اتنی توفیق نہیں کہ مدد کر لے۔ امی کے پاس بہانہ ہے، وہ بیمار اور بوڑھی عورتیں، چلو انہیں سب معاف، اور ان کی محترمہ پاس یہ بہانہ ہے، وہ اسکول جاتی ہوں، 3 بجے آتی ہوں، تھک جاتی ہوں، اب اس میں میرا قصور ہے۔ اقصیٰ خاموشی سے سن رہی تھی۔ اتنی غلط بیانی پر اسے منہ بند رکھنا مشکل ہو رہا تھا۔ چائے ابل رہی تھی۔ اس نے چولہا بند کر دیا اس سے پہلے کہ وہ چائے کپ میں ادالتی باہر دروازے پر بیل ہوئی۔ وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے کچن سے باہر آ گئی۔ دروازہ کھولتے ہی جو چہرہ اسے نظر آیا ایک پل کے لیے ساکت کر دیا۔ کیا بات ہے اقصیٰ، اندر نہیں بلاؤ گی؟ اسے یوں ہی دروازے پہ کھڑا دیکھ کر بانو بیگم مسکرائیں تو وہ جیسے حیرت کے اثر سے نکل کر ہوش میں آئی۔ سوری خالہ، السلام علیکم، اندر آئیں۔ وہ دروازے سے ہٹ کر سائڈ پر ہو گئی۔ کیسی ہیں آپ؟ وہ دروازہ بند کر کے ان کے قریب آ گئی۔ میں تو ٹھیک ہوں، تم سناؤ، روبینہ کیسی ہے؟ سنا ہے اس کی طبیعت خراب تھی، جی بی پی لو ہو گیا، اب ٹھیک ہے۔ وہ ڈرائنگ روم کی طرف لے جانے لگی تو انہوں نے منع کر دیا۔ تب ہی سائمہ بھابھی نے کچن سے باہر جھانکا۔ کیسی ہو بہو؟ اچھی ہوں خالہ، آپ کیسی ہیں؟ دوسروں کے سامنے بھابھی کی خوش اخلاق ایسے ہی ظاہر ہوتی تھی۔ اقصیٰ، میں روبینہ کے پاس بیٹھوں گی۔ ان کے کہنے پر وہ انہیں لے کر امی کے پاس آ گئی۔ وہ جو کسی سوچ میں گم تھی، ان کے آتا دیکھ بے ساختہ خوش ہو گئی تھی۔ انہیں باتیں کرتا چھوڑ کر وہ کچن میں آ گئی۔ 2 کپ چائے تو تھی، اسے پتیلی میں ڈال کر اس نے فریج سے کباب نکالے۔ کباب فرائی کر کے جب وہ ٹرالی سیٹ کری تب ہی سائمہ دوبارہ اندر داخل ہوئی۔ واہ بھئی واہ، ہونے والی ساس کی بڑی خاطر ہو رہی ہے۔ ویسے تو میڈم سے ہلا نہیں جاتا، چلو اس بہانے ہی صحیح آنٹی بانو شاید خوش ہو کر تمہیں رخصت ہی کروا لیں، کم از کم بوجھ تو میرے سر سے جائے گا۔ شاباش، کیبنٹ میں نمکو اور بسکٹ بھی رکھے ہیں، وہ بھی لے لو، شاید میٹھا کھا کر وہ کوئی اچھی خبر ہی سنا دیں۔ اتنا کہہ کر وہ واپس مڑ گئی۔ ان کی باتیں ہمیشہ جلتی پر تیل کا کام کرتی تھیں۔ اب بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ اس نے سختی سے نچلے ہونٹ کے دانتوں تلے دبا کر اپنے لفظوں کا گلا گھونٹ کر جب آنکھوں میں مرچیں سے ابھرنے لگی، اس نے آنکھیں بند کر کے گہرا سانس لیا اور پھر خود کو پرسکون کر کے وہ ٹرالی گھسیٹتی ہوئی اندر آ گئی۔ پہلے کے برعکس اب روبینہ بیگم کے چہرے پر کافی رونق تھی۔ وہ مسکراتی ہوئی ان کے قریب آ گئی۔ میں نے فون نہیں کیا تو تم نے بھی میرا پتہ نہیں کیا، اور نہ میری اقصیٰ بیٹی نے۔ نہیں خالہ، ایسی بات نہیں ہے، میں روز آپ کو یاد کرتی تھی، اور امی بھی، بس اسکول سے آ کر اتنی تھک جاتی ہوں، کچھ کرنے کو دل نہیں کرتا۔ پھر پچھلے دنوں امی بھی بیمار تھیں، اسی وجہ سے۔ ان کے چھوٹے سے سوال کا جواب اس نے پوری تفصیل سے دیا۔ اس نے چائے کا کپ ان کی طرف بڑھایا، جس کو تھامتے ہوئے انہوں نے بغور اس کا چہرے کا جائزہ لیا۔ اقصیٰ بہت کمزور لگ رہی ہے۔ بانو بیگم کے کہنے پر اقصیٰ نے بے ساختہ انہیں دیکھا۔ ایک عجیب سی مسکراہٹ اس کے چہرے پر آئی۔ وہ شاید اس کی ہنسی کو مفہوم نہیں سمجھی تھی، لیکن روبینہ بیگم تو اپنی بیٹی کی ہر ادا پہچانتی تھی۔ نہیں، تمہیں پتہ تو ہے اقصیٰ کتنی حساس ہے میری بیماری کا اس کا اثر بھی بہت لیا ہے، اور سارا دن اسکول کی، دوسری پھر گھر کے کام، مرجھائے گی نہیں تو اور کیا ہوگا۔ یہ تو ہے، میں نے پہلے بھی تم سے کہا تھا اقصیٰ یہ اسکول کی جاب چھوڑ دو۔ جی خالہ، لیکن سارا دن گھر میں میں کیا کروں گی؟ اس کے سوال پر ہمیشہ کی طرح ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ ان کی خاموشی محسوس کر کے روبینہ بیگم کو بولنا پڑا، تو صوبیہ ٹھیک ہے؟ خضر کا کوئی فون آیا؟ ہاں صوبیہ ٹھیک ہے، اور خضر کا تقریباً روز ہی فون آتا ہے۔ کیوں اقصیٰ، خضر تمہیں فون نہیں کرتا؟ استغفار پر اس نے سر نفی میں ہلایا۔ کافی حیران ہوئی۔ اچھا، مجھے تو کہہ رہا تھا میں بات کرتا ہوں۔ خضر نے آنا کب ہے؟ آخر روبینہ نے وہ سوال پوچھ ہی لیا جو ان کے اور اقصیٰ کے امتحان بنا ہوا تھا۔ میں نے
میں ابھی اسی کا انتظار کر رہی ہوں، ہر بار کی طرح کہتا ہے اس سال، لیکن ہر بار کوئی نہ کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے۔ مجھے تو اب خود تم سے خاص کر اکثر سے شرم آتی ہے، پر میں خضر دونوں ہی مجبور ہیں۔ لیکن تم فکر نہ کرو، میں نے خضر سے کہہ دیا، اب کچھ بھی ہو تم اس سال ہر صورت میں آ رہے ہو۔ صوبیہ اور خضر دونوں کی اکٹھی شادی کروں گی۔ انہوں نے روبینہ کا ہاتھ پکڑ کر انہیں تسلی دی، اور ایسی تسلی پر دونوں سوائے مسکرانے کے لیے وہ کیا کر سکتی تھی۔ وہ جاتے جاتے ہی اسے بھی کافی تسلیاں دے گئی۔ شاید ان کی تسلیوں کا اثر تھا کہ وہ سب خدشے دماغ سے جھٹک کر سکون کی نیند سوئی تھی۔ اسکول میں امتحان ہو رہے تھے۔ امتحان کے بعد رزلٹ سے اچھا خاصا مصروف کر دیا۔ پچھلے سال اسے بیسٹ ٹیچر کا ایوارڈ ملا تھا، اور اس کے بعد اس دفعہ بھی اسے ہی یہ ایوارڈ ملنے کی چانس تھا۔ وہ اپنا کام ہمیشہ لگن سے کرتی تھی۔ وجہ ایوارڈ نہیں، بلکہ وہ شروع سے ہی اپنے پیشے سے بہت مخلص تھی۔ دوسرا، بچوں سے اسے خصوصی لگاؤ تھا۔ بچے سب کو ہی اچھے لگتے ہیں، لیکن اسے کچھ زیادہ ہی اچھے لگتے تھے۔ اس لیے نہ صرف اپنی کلاس بلکہ اسکول کے دوسرے بچوں سے بھی اس کی اچھی خاصی دوستی تھی۔ آج پیرنٹس ڈے تھا۔ وہ صبح سے مصروف تھی۔ ایک ہی جگہ پر بیٹھے رہنے کے بعد اسے تھکن ہونے لگی تھی۔ باہر کے پیرنٹس کے جاتے ہی اس نے آنکھیں بند کر کے کرسی سے بیگ ٹیک لگائے۔ آہٹ پر اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا، اس کے بالکل سامنے خوبصورت سی خاتون کھڑی تھی۔ اس نے آنکھیں کھولنے پر وہ مسکرائی تو وہ کچھ گھبرا کر کھڑی ہو گئی۔ سوری، اس کے یوں گھبرانے سے وہ مسکرا دی۔ اٹس اوکے، میں ارج کی ماں ہوں۔ اوہ، ارج اس کے کلاس کی پوزیشن ہولڈر اور فیورٹ اسٹوڈنٹ تھی۔ اس نے جھک کر ارج کا رزلٹ کارڈ نکالا۔ ارج بہت بریلینٹ اسٹوڈنٹ ہے اینڈ ویری نائس گرل۔ اس کی تعریف کر کے اس کی مما کے چہرے پر فخریہ مسکراہٹ آئی تھی۔ یور گڈ نیم پلیز اقصیٰ۔ اور اقصیٰ، ارج آپ کی بہت تعریف کرتی ہے کہ اس کی ہر بات آپ کا ذکر ہوتا ہے۔ مجھے تو یہ معلوم ہوتا ہے آج مس اقصیٰ نے کون سے کپڑے پہنے ہیں، وہ وائٹ اور پنک ڈریس میں اچھی لگتی ہیں۔ ان کی آواز بہت پیاری ہے۔ وہ کہہ کے ہنسنے لگی تو اس کے چہرے پر شرمیلی مسکراہٹ جھلکنے لگی۔ ثنا نے بڑی دلچسپی سے اس کی مسکراہٹ دیکھی۔ ارج ہمیشہ فرسٹ آتی ہے، لیکن اس بار اس کی پوزیشن سیکنڈ تھی۔ ویسے بھی کچھ عرصے سے وہ کلاس میں بھی اپ سیٹ نظر آتی ہے۔ اس کی اتنی باریک بھی تھی، پر ثنا نے قدرے حیرت سے اسے دیکھا، پھر سر ہلا کر خود کو بولنے کے لیے تیار کیا۔ دراصل کچھ ڈومیسٹک بل میرے بھائی۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو اقصیٰ، اس نے ہیلو کہتے ہی دوسری طرف امرین گنگناتی آواز آئی۔ وہ مسکرا دی۔ تھینکس، تمہیں یاد تھا؟ یہ کہتے ہوئے نہ جانے کیوں اس کا لہجہ بھیگ گیا۔ یہ کیا بات ہوئی بھلا؟ میری سب سے پیاری اور اکلوتی دوست کی سالگرہ اور میں بھول جاؤں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے لہجے میں محسوس کی جانے والی محبت تھی، جسے محسوس کر کے اس کی آنکھ کی نمی اور بڑھ گئی۔ اقصیٰ، اس نے طویل خاموشی کی محسوس کر کے امرین نے اسے پکارا تھا۔ ہوں، اس کی آواز بھاری ہو گئی۔ اس کی آواز بھاری پن امرین کو محسوس کر لیا۔ کیا بات ہے اقصیٰ، تم رو کیوں رہی ہو؟ آنٹی ٹھیک ہے؟ اس کے ذہن میں پہلی بات یہی آئی۔ ہوں، امی ٹھیک ہیں تو پھر؟ کچھ نہیں۔ اس نے آنکھیں صاف کر کے سامنے سوئی ہوئی روبینہ بیگم کی طرف دیکھا۔ خضر کا فون آیا تھا؟ پھر اس نے وہی سوال پوچھ لیا۔ اس کی دکھتی رگ تھی۔ نہیں، چلو کوئی بات نہیں، ہو سکتا ہے تھوڑی دیر میں آ جائے۔ اسے تسلی دے کر ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگی۔ کچھ دیر بعد اس نے فون بند کر دیا۔ فون بند ہوتے ہی اس نے گھڑی کی طرف دیکھا، 12:30 بج رہے تھے، تو پھر ایک بھی 2 بج گئے۔ وہ تھکنے لگی تھی، ٹی وی بند کر کے لیٹ گئی، آنکھیں بند کر لیں، آنکھوں کو جمع پانی بند پلکوں سرحد بند کر کے لیٹ گئی آنکھیں بند کر کے تو آنکھوں میں جمع پانی بند پلکوں کی سرحد پار کر گیا۔ کتنے بے حس ہو تم خضر، اس نے تصویر میں اس کو مخاطب کیا۔ خضر اس کا منگیتر، اس کا مستقبل تھا، لیکن اب اسے اپنا مستقبل تاریک ہو نظر آتا تھا۔ آج سے 3 سال پہلے اس نے اور خضر کی منگنی ہوئی تھی۔ خضر آنٹی بانو کا، جو روبینہ بیگم کی خالہ زاد بہن تھی، ان کا بیٹا تھا۔ وہ بچپن سے ایک دوسرے کو جانتے تھے، ایک دوسرے کے گھر آنا جانا تھا۔ خضر، سبینہ اور صوبیہ 2 بہن بھائی تھے، اور ان دونوں سے اس کی دوستی تھی۔ پھر پتہ نہیں کیسے خضر کی طرف سے دوستی پسندیدگی میں بدل گئی۔ اس کی باتیں اور نظروں دونوں کا انداز بدلنے لگا۔ وہ جو بے دھڑک اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات تو
کیا بحث بھی کر لیا کرتی تھی، لیکن اب بات تو دور کی بات اس کی آنکھوں میں دیکھنے سے جھجک ہوتی تھی۔ نبیل بھائی کی شادی کا ہنگامہ جاگ اٹھا تھا اور تو تیاریوں میں اتنا الجھی کہ کچھ عرصے کے لیے سب بھول گئی۔ وہ نبیل بھائی کی مہندی کا دن تھا۔ پیلے کپڑوں چمکتے چہرے کے ساتھ گلابی پتیوں کا تھال لیے وہ باہر کی طرف بڑھ رہی تھی، جب بالکل اچانک خضر اس کے سامنے آ گیا۔ اگر بر وقت وہ خود کو نہ روکتی تو یقیناً اس سے ٹکرا جاتی۔ اپنی اس حرکت پر اس کے چہرے پر بہت دل فریب مسکراہٹ آئی تھی، جبکہ اس کی اس حرکت پر اس نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا اور پھر اس کو یہ کیا حرکت ہے، اس نے اپنے چہرے پر غصہ پیدا کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ اتنی نروس تھی کہ وہ ایسا کر ہی نہیں سکی۔ خضر پلیز ہٹو۔ ہنوز اس کے سامنے کھڑا دیکھ کر وہ اسے دوبارہ ٹوکنا پڑا۔ پہلے یہ بتاؤ تم مجھ سے چھپتی کیوں پھر رہی ہو؟ نہیں تو؟ وہ نظریں چرا کر بولی۔ اچھا؟ اس کا اچھا کافی لمبا معنی خیز تھا۔ چلو دیر ہو رہی ہے، مہمان بھی پہنچ گئے ہوں گے۔ وہ تیزی سے اس کے پہلو سے نکلی جب اس نے دوبارہ آواز دے کر اسے روک لیا۔ کچھ دنوں سے عجیب سا محسوس ہو رہا ہے، وہ بھی تمہارے بارے میں۔ اقصیٰ کے حواس ایک دم الرٹ ہوئے۔ اس کی چھٹی حس الارم بجایا کہ جو اتنے دنوں سے محسوس کر رہی ہے وہ غلط نہیں۔ اچھی تو تم مجھے ہمیشہ سے لگتی تھی، لیکن کچھ عرصے سے لگ رہا ہے یہ بات پسندگی سے زیادہ ہے۔ لوگوں کو تو سوتے میں خواب آتے ہیں، مجھے تو جاگتے میں بھی خواب آنے لگے ہیں۔ خضر بات پر اس کی جھجک خضر کی اس بات پر اس کے جھکے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ میں نے اس خواب کو حقیقت میں بدلنا چاہتا ہوں، کیا تم میرے اس خواب میں حقیقت کا رنگ بھرو گی؟ اس نے منہ سے کچھ نہیں کہا تھا، لیکن اس کی کھلی آنکھیں اور چہرے پر اتنے رنگ بکھرے تھے کہ اسے اس کا جواب مل گیا تھا۔ تھینک یو اقصیٰ، تھینک یو ویری مچ۔ میں آج ہی امی سے بات کرتا ہوں۔ جذباتی ہو کر اس کی طرف بڑھا تو وہ سٹپٹا گئی اور تیزی سے چلتی ہوئی ہال میں داخل ہوئی۔ ہر طرف رنگ برنگے آنچل لہرا رہے تھے، اسے ہر چہرہ مسکراتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ پتہ نہیں سب خوش تھے یا اس کا اپنا دل اتنا خوش تھا، اسے ہر کوئی خوش نظر آ رہا تھا۔ اگلے دن جہاں نبیل بھائی کا نکاح ہوا، وہیں بانو خالہ نے خضر کے نام کی انگوٹھی اس کی انگلی میں ڈال دی۔ منگنی کے بعد اسے پتہ چلا کہ خضر اس کی کتنی پرواہ کرتا ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ انہیں سائمہ بھابی کی عادتوں کا اندازہ بھی ہو گیا۔ خضر کبھی کبھی اس سے ملنے آ جاتا تھا۔ اس کے جانے کے بعد سائمہ باتوں باتوں میں اسے طنز کرتی، جس کو دیکھتے ہی رویہ بیگم نے اس سے کہا کہ وہ خضر کو زیادہ آنے سے منع کر دے۔ اتنی رکاوٹوں کے باوجود سب ٹھیک تھا، اسے یہ یقین تھا کہ وہ اسی کا ہے، اور پھر فون پر صبح شام کا رابطہ بھی تھا۔ سب کچھ ٹھیک جا رہا تھا، زندگی خوبصورت لگنے لگی تھی کہ اچانک سب کچھ بدل گیا۔ وہ سردیوں کی شام تھی، سالم کی پیدائش کی وجہ سے سائمہ بھابی اپنی امی کے گھر پر تھی۔ نبیل بھائی کا زیادہ تر وقت وہیں گزرتا تھا۔ گھر پر صرف وہ اور امی ہوتے تھے۔ اب بھی وہ دونوں اکیلے تھے۔ وہ ربینہ بیگم کے لیے سوپ بنا رہی تھی جب دروازہ پر دستک ہوئی۔ وہ آنچ دھیمی کر کے باہر آئی۔ دروازے میں خضر کو کھڑے دیکھ کر پہلے تو وہ حیران ہوئی اور پھر ایک دم خوش ہو گئی۔ تم اچانک؟ کیوں اچانک نہیں آ سکتا؟ وہ مسکراتے ہوئے اندر آ گیا۔ نہیں، میں اس لیے حیران ہوں، ابھی تھوڑی دیر پہلے میری تم سے بات ہوئی تھی، تب تو تم نے آنے کے بارے میں نہیں بتایا۔ توبہ، کتنی تحقیقات کرتی ہو، خالہ کہاں ہیں؟ اس کے کمرے کی طرف اشارہ کیا۔ وہ گنگناتے ہوئے سوپ باؤل میں ڈال رہی تھی۔ خضر کھنکارنے پر پلٹی۔ وہ دروازے کے ساتھ ٹک لگا کر کھڑا تھا۔ یہاں کیوں کھڑے ہو؟ اندر چلو، میں گرما گرم سوپ لا رہی ہوں۔ ایک منٹ رکو اقصیٰ، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ خضر نے اس کے ہاتھ چٹری لے کر سلیب پر رکھ دی۔ تم جانتی ہو میری سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ اس کے سوال پر وہ مسکرائی۔ وہ جانتی تھی اس کی سب سے بڑی خواہش خود اس کا حصول۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتی وہ بول اٹھا، امریکہ جانا میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش ہے۔ وہ ڈریم لینڈ جس کا خواب سب دیکھتے ہیں، لیکن وہاں جانا کسی کی قسمت کو نصیب ہوتا ہے، اور تم جانتے ہو وہ خوش قسمت میں ہوں۔ وہ پرجوش انداز میں کہتے اس طرف متوجہ ہوا، پھر اسی کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر وہ خاموش ہوا۔ اقصیٰ، میں اس کے ہاتھ اٹھا کر اس میں بات کرنے سے روک دیا۔ میں آج تک یہی سمجھتی رہی تمہاری اولین خواہش میں ہوں۔ مجھے نہیں پتا تھا تمہاری زندگی میں میری اہمیت ہی نہیں ہے۔
بات کرتے ہوئے اس کا لہجہ روحان سا ہو گیا۔ تمہیں یہ کیوں لگا میری زندگی میں تمہاری اہمیت نہیں؟ تم سب سے پہلے، پھر کچھ اور۔ وہ اس کے نزدیک آ گیا۔ تم میرے دل کی ملکہ ہو۔ جب میں تمہیں گھر میں ملکہ بنا کر رکھنا چاہتا ہوں اور 20,000 میری سیلری ہے، جس میں گھر کے اخراجات ساتھ مجھے صوبیہ کی شادی کے لیے بھی جمع کرنا ہے، اپنی شادی کے لیے مجھے ہی سب کچھ کرنا ہے، اور پھر شادی کے بعد جب بچے ہوں گے تو ہماری ضرورتیں اور بھی بڑھیں گی۔ میں نہیں چاہتا کہ تم یا ہمارے بچے چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کے لیے دل ماریں۔ میں کب سے امریکہ جانے کی کوشش کر رہا تھا، اب جب میں اس کوشش میں کامیاب ہو گیا ہوں تو تم… اچھا میری بات سنو۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر باہر صحن میں لے آیا۔ وہ اسے اپنے مستقبل کی پلاننگ بتا رہا تھا اور وہ چپ چاپ دونوں ہاتھ گود میں رکھے اسے ہی دیکھی جا رہی تھی۔ اقصیٰ پلیز کچھ تو بولو۔ اس نے گہرا سانس لے کر اپنی دائیں طرف بیٹھے اس شخص کو دیکھا جو اس کے لیے سب کچھ ہو چکا تھا۔ کب جا رہے ہو؟ کل۔ کیا؟ ایک اور جھٹکا اس کا منتظر تھا۔ اس کی آنکھیں ایک بار پھر نمکین پانیوں سے بھرنے لگی۔ پلیز اقصیٰ رونا نہیں، تمہارے رونے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ صرف تمہاری اور امی کے آنسو نہ دیکھوں اس لیے میں نے تم لوگوں کو پہلے نہیں بتایا۔ صرف 2-3 سالوں کی بات ہے، پھر یہ دوری ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ میں تمہارا بن کر جا رہا ہوں اور تمہارے لیے واپس آؤں گا۔ کچھ دیر کے لیے ان کے درمیان خاموشی چھا گئی۔ پھر اقصیٰ نے خود اپنے آنسو صاف کر کے خضر کو دیکھا جو سر جھکائے بیٹھا، اور وہ جانتی تھی وہ بھی رو رہا ہے۔ خضر تم میرے ساتھ میرے سامنے ہو، میرے لیے یہی کافی ہے۔ تم اگر 20,000 کماتے ہو میں اس میں بھی گزارا کر لوں گی، اور اگر تمہیں اس سے زیادہ چاہے تو میں اس سفر میں تمہارے ساتھ دوں گی۔ میں جاب کروں گی، لیکن تم اتنی دور مت جاؤ، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ وہ بات کرتے ہوئے پھر رونے لگی تھی۔ خضر نے گہرا سانس لیا۔ ابھی تو جانا ہے اقصیٰ، ٹکٹ تک آ چکا ہے، لیکن میں وعدہ کرتا ہوں بہت جلد واپس آ جاؤں گا۔ وعدہ؟ وہ اس کا ہاتھ تھام کر بولا تھا۔ وہ اسے دیکھ کر رہ گئی، اور وہ جانے والے کو کون روک سکتا ہے؟ وہ بہت سے وعدے اور انتظار اس کی مٹھی میں تھما کر چلا گیا۔ دور سے کہیں اذانوں کی آواز آئی تو اس نے چونک کر گھڑی کی طرف دیکھا۔ اسے خیالوں میں ڈوبے اتنا وقت گزر گیا کہ فجر کی اذانیں شروع ہو گئیں۔ اوہ خضر تم مجھے بھول گئے، اس نے ایک بار پھر اسے غائبانہ مخاطب کر کے شکوہ کیا، لیکن اس نے شکوہ سننے والا تو وہاں تھا ہی نہیں۔ جوس کا سپ لے کر اس نے گہرا سانس لیا اور غصے سے امرین کی طرف دیکھا جو مسلسل پچھلے 5 منٹ سے اسے گھور رہی تھی۔ ایسے کیوں گھور رہی ہو؟ میرے کیا سینگ نکل آئے ہیں؟ نکلے تو نہیں ہیں، لیکن جس طرح تم سوجے منہ کے ساتھ پھر رہی ہو، امید ہے جلدی سینگ کے ساتھ دم بھی نکل آئے گی۔ اس کی بات پر اقصیٰ نے برا سا منہ بنا کر دوبارہ گلاس اٹھایا۔ میں نے سوچا آج محترمہ کا برتھ ڈے ہے، کوئی کیک شیک کھانے کو ملے گا، لیکن یہاں تو صبح سے لفٹ ہی نہیں۔ بندے کو اتنا کنجوس بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اس نے طنز بھی اقصیٰ کے رویے میں کوئی فرق نہیں آیا تو اسے سیریس ہونا پڑا۔ خضر کا فون آیا تھا، اور جو وہ صبح سے ضبط کر رہی تھی آنکھیں ایک دم جھلملانے لگی۔ امرین نے بے ساختہ گہرا سانس لیا۔ اس کی سوجی ہوئی آنکھیں اور اترے ہوئے چہرے کی وجہ اسے معلوم ہو گئی۔ پتہ نہیں امرین اسے کیا ہو گیا ہے، وہ ایسا تو نہیں تھا، اسے تو میری چھوٹی چھوٹی باتیں یاد ہوتی تھی۔ پھر میری برتھ ڈے کیسے بھول گیا؟ برتھ ڈے ہی نہیں، اور وہ ابھی کچھ بولنے لگا ہے، سب کچھ بھولنے لگا ہے۔ مجھے لگتا ہے وہ مجھے بھی بھول رہا ہے۔ امرین نے پیار سے اس کا ہاتھ تھاما۔ تم پریشان کیوں ہوتی ہو اقصیٰ؟ ہو سکتا ہے اس کی کوئی مجبوری ہو۔ اب مجھے کسی بات سے تسلی نہیں ہوتی۔ زندگی عجیب دورہ ہے پر کھڑی ہو گئی ہے۔ ایک طرف خضر کی لاپرواہی تو دوسری طرف سائمہ بھابھی کی زبان ہمارا جینا حرام کر دیا ہے۔ اسکول جا کر اتنی تھکی ہوئی آتی ہوں، پھر بھی اپنے لیے روٹی پکانا، امی کے لیے پرہیزی کھانا بنانا، اپنے کپڑے دھونا، برتن دھونا اور بھی جو کام ہو وہ صرف ایک دوپہر کی ہانڈی پکاتی ہیں، صفائی کام والی کر جاتی ہے، امی سارا دن کمرے میں گزارتی ہیں۔ میں یا امی ان کے کسی کام میں دخل نہیں دیتے، لیکن پھر بھی انہیں مجھ سے تکلیف ہے۔ ہر وقت طنز، اور خاص طور پر اگر بانو آنٹی یا خضر کا فون آ جائے۔ آنسوؤں کا گولا اتنا تھا کہ وہ بات ادھوری رہ گئی۔ تم نبیل بھائی کو کیوں نہیں بتاتی؟
اس کی موجودگی کا احساس ہوا۔ وہ جلدی اٹھ کر اس کے سامنے آ گئی۔ اقصیٰ، میں مجرم نہ ہوتے ہوئے بھی تمہاری گنہگار ہوں، مجھے معاف کر دو۔ میرے بیٹے نے جو دھوکہ دیا ہے میں نے اس کے لیے اسے کبھی معاف نہیں کروں گی۔ اقصیٰ نے غور سے ان کے آنسوؤں سے بھیگے چہرے کو دیکھا اور ایک نظر ان کے بندھے ہوئے ہاتھوں کو، اس کے ہاتھ بڑھا کر ان کی بندھے ہوئے ہاتھ کھول دیے اور کچھ کہے سنے بغیر باہر نکل گئی۔ سائمہ بھابھی گھر پر نہیں تھی، اس کے لیے تماشے میں چار چاند نہیں لے رہے تھے۔ اس نے ڈرائنگ روم میں آ کر دروازہ لاک کر لیا تو جو اس کی چھٹی حس جو کہہ رہی تھی وہ صحیح تھا۔ خضر کی بے رخی لا تعلقی کی وجہ یہ تھی کہ اس کی زندگی میں کوئی اور آ گیا تھا، اس نے وہاں شادی کر لی ہے۔ یہ خبر سنانے والی خود اس کی ماں تھی، لیکن وہ پھر بھی بے یقین تھی۔ وہ پسندیدگی، وہ محبت کے دعوے سب کہاں گئے؟ اس نے ایک دم آنسو صاف کیے اور نظریں گھما کے کچھ تلاش کیا اور آخر اسے اس کی مطلوبہ چیز مل گئی۔ وہ جلدی اٹھ کر صوفے پر رکھے ہینڈ بیگ کی طرف آئی اور اپنا موبائل نکالا۔ اس نے خضر کا نمبر ڈائل کیا، 1 2 3، اور پھر جانے کتنی مرتبہ بیل ہوئی اور دوسری طرف سے فون کاٹ دیا گیا۔ اسے سب کی تو توقع ہونے کے باوجود بھی جھٹکا لگا تھا۔ اگلے پل اس نے پھر نمبر ڈائل کیا، اب دوسری بیل پر فون کاٹ دیا گیا۔ اس نے پھر ری ڈائل کیا اور ہر بار کٹنے پر وہ پاگلوں کی طرح ڈائل کے بٹن دباتی رہی اور 8ویں بار اس نے فون اٹھا لیا۔ وہ بولا کچھ نہیں، لیکن پھر بھی اکثر جانتی تھی وہ سن رہا ہے۔ بولنے سے پہلے اس کے آنسو نکل آئے۔ خضر، کیوں کیا ایسا تم نے؟ میرا کیا قصور تھا؟ آگے سے اس نے بولا ہی نہیں کیوں گیا۔ دوسری طرف بھی خاموشی تھی۔ خضر، اس نے روتے ہوئے پکارا تو وہ بول اٹھا، اقصیٰ، میں آج بھی تم سے محبت کرتا ہوں لیکن مجبور ہوں۔ سوزن سے میں نے شادی محبت میں نہیں، ضرورت کے تحت کی ہے۔ اس کی شرط ہے میرا کسی اور سے کوئی تعلق نہ ہو۔ وہ شکی بھی بہت ہے اور میں تمہیں دھوکہ نہیں دینا چاہتا اور نہ ہی تمہیں اپنے انتظار میں باندھ کر رکھنا چاہتا ہوں۔ تم بہت اچھی ہو اور مجھے یقین ہے تمہیں بہت اچھا جیون ساتھی ملے گا۔ مجھے احساس ہے جو میں نے تمہارے ساتھ کیا، لیکن اگر ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ صرف اتنے میں سے الفاظ بول دینے سے اس کے دکھ کا مداوع ہو جائے گا۔ اب تو اس کے اپنے کانوں نے سن لیا تھا، پیچھے کیا بچا تھا؟ ایک آس تھی شاید وہ کہہ دے یہ سب جھوٹ ہے، میں نے مذاق کیا تھا، لیکن مجھے محبت ضرورت کے آگے ہار گئی تھی۔ اقصیٰ، میں تم سے ملنے آئی ہوں۔ اسے یہاں بیٹھنے 10 منٹ سے زیادہ ہو گئے تھے، لیکن وہ مسلسل خاموشی اپنے خیالوں میں گم تھی۔ وہ مجبوراً خود ہی اسے بلانا پڑا۔ تم کچھ کہہ رہی تھی؟ اس نے سوال پر امرین کا دل چاہا اپنا سر دیوار پر دے ماری۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے اقصیٰ؟ خود کو دیکھو، کیا حال کر لیا ہے؟ کتنے دن لگتا ہے؟ نہ تم نے منہ دھویا اور نہ ہی کنگھی کی ہے۔ کیا ہوا ہے؟ منگنی ٹوٹی ہے نا؟ کوئی آسمان تو نہیں ٹوٹا؟ لوگوں کی شادیاں ختم ہو جاتی ہیں لیکن لوگ خود کو یوں برباد نہیں کر لیتے۔ اپنے لیے نہیں تو کم از کم آنٹی کے لیے سوچو، وہ تو جی تمہارے لیے کر رہی ہیں۔ اگر تم اس طرح خود کو کمزور ظاہر کرو گی تو ان کو حوصلہ دے گا کون؟ حوصلہ دے گا اگر انہیں کچھ ہو گیا تو؟ اس نے سوال کیا انداز پر اقصیٰ نے دہل کر اسے دیکھا۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو امرین، میری شادی نہیں ہوئی تھی اس سے، لیکن میرا دل بہت پہلی دستک اس نے دی تھی۔ اس کی جگہ میں کیسے کسی اور کو دے سکوں گی؟ تم جتنی اچھی ہو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بہت اچھا سوچا ہوگا۔ مجھے تو یقین ہے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ایسا ہمسفر چنا ہوگا جو صحیح معنوں میں تمہارے قابل ہوگا اور تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ تم اسکول دوبارہ جوائن کر لو۔ ویسے بھی سارا اسکول تمہارا بغیر اداس ہے۔ تمہارے اسٹوڈنٹ، حتیٰ کہ ان کے پیرنٹس بھی، وہ تمہارے چہیتی اسٹوڈنٹ ایرج۔ اس کی ممی نے اس دن اتنی بار تمہارا پوچھا تو میں کہہ کر جان چھڑانی پڑی تمہاری طبیعت خراب ہے اس لیے تم چھٹی پر ہو۔ انہوں نے مجھ سے تمہارا نمبر اور ایڈریس بھی لیا تھا۔ اس نے سرسری انداز میں سنتے ہوئے بات بدل دی۔ اپنے سامنے کھڑی ہستی کو دیکھ کر وہ اتنی حیران ہوئی تھی کہ سلام کرنا بھول گئی تھی۔ اس ہستی کے پیچھے امرین کا چہرہ نمودار ہوا، وہ جیسے ہوش میں آئی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ اقصیٰ؟ جی ٹھیک ہوں، آپ اندر آئیں۔ اس نے انہیں اندر بلانے کے ساتھ امرین کی سوال نظروں کو دیکھا۔ میں نے تمہیں بتایا تھا ایرج کی مما تمہارا پوچھ رہی ہیں تمہیں، آج انہوں نے کہا اور تم سے ملنے چاہتی ہیں تو میں انہیں یہاں لے آئی۔ امرین کی وضاحت پر اقصیٰ کی پریشانی بلکہ قدر حیران شکل دیکھی۔ آپ کو برا لگا میرا یہاں آنا؟ ان کے اتنے واضح سوال پر وہ گڑبڑا گئی۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، بس وہ اچانک آپ آئیں۔ وہ انہیں لے کر ڈرائنگ روم کی طرف آ گئی۔ میں کافی عرصے سے آپ سے ملنا چاہ رہی تھی، آپ تو مجھے واقعی بیمار لگ رہی ہیں۔ جی کچھ دن سے بخار رہا ہے لیکن اب میں ٹھیک ہوں۔ اس نے مسکرا کر انہیں دیکھا جبکہ امرین اس کے دوران مسلسل مسکراتی نظروں
मुस्कुराती नज़रों से उन दोनों को देखा। तभी बाहर से सारिम की रोने की आवाज़ आई। अक्सा, कहाँ हो? संभालो अपने लाडले को। दादी फुप्पो ने मिलकर लाडले की आदत ख़राब कर दी है, कहीं टिक कर बैठने नहीं देता। इतने मज़े से रोज़ी और उसके सास की लड़ाई का किस्सा सुन रही थी। भाभी बोलते हुए ड्राइंग रूम में दाखिल हुई, लेकिन वहाँ अजनबी सूरत को देखकर तेज़ी से चलती ज़बान को एकदम ब्रेक लगा। इरज की मम्मी ने सलाम किया तो वो वालेकुम सलाम कहती हुई उनको बगैर जायज़ा लेती मैं उनके सामने बैठ गई, जबकि सारिम भाग कर अक्सा की गोद में आया और उसके मुरझाए हुए चेहरे को एकदम रौनक आ गई थी। उसने झुककर उसका माथा मुँह चूमा। सना, इरज की मम्मी ने बगौर उस मंज़र को देखा था, उसे जैसे उनके फ़ैसले को मज़ीद तक़वीत मिल गई थी। ये कौन है? बगौर इजाज़त लेने के बाद साइमा भाभी ने अक्सा से पूछा। ये इरज की मम्मी है, इरज मेरी स्टूडेंट है। ओह, साइमा भाभी ने आईब्रो झुका के उन्हें देखा। मैं अपना पूरा तारुफ करवा देती हूँ। अक्सा को शायद मेरा नाम भी याद नहीं। उनके कहने पर वो जी भर के शर्मिंदा हुई। वाकई उसे उनका नाम याद नहीं था। मेरा नाम सना है, मेरी बेटी अक्सा की स्टूडेंट है। वो तो अक्सा की फ़ैन है। हम भी अक्सा के गर्विदे हो गए हैं। अच्छा। साइमा ने मायने खींची से नज़रों से अक्सा को देखा, जो फीकी मुस्कुराहट चेहरे लिए सारिम के हाथों को देख रही थी। अक्सा, हमने अभी तक उन्हें कुछ ठंडा गरम नहीं पूछा जी। वो सारिम को गोद में लिए उठने लगी तो सना ने उसे रोक दिया। मुझे कुछ नहीं चाहिए अक्सा, बैठो, मुझे आपसे बात करनी है। लेकिन कुछ नहीं, आप बैठो। सना ने ज़्यादा असरार पर उसकी नज़र अमरीन को देखा और खामोशी से बैठ गई। आपके घर में कौन कौन है? जी, अम्मी और मेरे भाई, ये साइमा भाभी हैं और मेरा भतीजा सारिम। उसने तारुफ करवा कर मुस्कुरा कर बोली। आपके फादर, उनकी डेथ हो चुकी है। ओह सॉरी, क्या मैं आपकी अम्मी से मिल सकती हूँ? उनकी फरमाइश पर वो तीनों काफ़ी हैरान हुई। उसे हैरत से सबसे ज़्यादा पहले साइमा निकल। चलें, मैं आपको अम्मी के पास ले चलती हूँ। वो दरअसल बीमार है, इसलिए ज़्यादातर अपने कमरे में रहती हैं। वो उन्हें लेकर रुबीना के कमरे की तरफ बढ़ी। अमरीन के पीछे लपकी थी, जबकि अक्सा ने एकदम से उसका बाजू थाम कर उससे रोक लिया। आखिर चक्कर क्या है? अमरीन ने हैरत से उससे देखा। यही इरज की मम्मी, आखिर ऐसी कौन सी मेरी उनसे दोस्ती है? ठीक है, वो घर तक चली आई और अब अम्मी के पास वो बुरी तरह उलझी थी। मैं तो खुद हैरान हूँ। परसों उन्होंने मुझसे तुम्हारा एड्रेस लिया और नंबर लिया था। आज शामी उसका अपने छोटे भाई भागता हुआ आया। बाजी बाहर कोई बाजी इतनी बड़ी कार में आई है। मैं अभी इतनी बड़ी कार वाली बाजी के बारे में अंदाज़ा लगा ही रही थी कि ये अंदर आ गई और तुम्हारे बारे में पूछने लगी। और ये 3 मिनट की वॉक के दौरान जिस कदर इंक्वायरी कर रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे तुम्हारे रिश्ते लेने आई हो। अक्सा चौंकी थी। फिर अमरीन अंदर जाने के बजाय उसके साथ किचन में आ गई। जब वो दोनों ट्रॉली लेकर अंदर आई तो वहाँ माहौल काफ़ी खुशगवार था। सना और रुबीना बेगम के पलंग पर उनके करीब उनका हाथ थामे जाने क्या कह रही थी कि रुबीना बेगम के चेहरे पर बड़ी खूबसूरत मुस्कुराहट थी, जबकि साइमा आंखें फाड़े उन दोनों को देख रही थी। अच्छा आंटी, मैं अब चलती हूँ, उम्मीद है कि जल्दी आपसे मुलाकात होगी। रुबीना बेगम से मिलकर साइमा की तरफ मुस्कुराहट उछाल कर उन्होंने अक्सा की तरफ देखा। वो मुस्कुरा कर बाहर निकल आई। अक्सा उन्हें दरवाजे तक छोड़ने आई थी। दरवाजे के करीब रुककर उन्होंने अक्सा से कहा, मैंने तुम्हारी अम्मी से एक सवाल किया है जिसका जवाब नहीं तुम्हें देना है, और मैं उम्मीद करती हूँ वो जवाब मेरे हक़ में होगा। वो उसका गाल थपथपा कर बाहर निकल गई, जबकि वो हक्का बक्का दरवाजे की खाली चौखट को देखती रह गई। अंदर आई तो रुबीना बेगम अमरीन से बात कर रही थी। उसे आता देख कर खामोश हो गई। बज़ाहिर वो खुद को लापरवाह जाहिर करती रही। टीवी ऑन करके बैठ गई। दिल में खासी खदबत मची हुई थी, लेकिन साइमा भाभी के सामने वो कोई सवाल नहीं करना चाहती थी। ओके अक्सा, मैं चलती हूँ, कल आऊँगी, तुम बैठो। उसे उठता देख कर वो उसे मना कर दिया। अमरीन के पीछे भाभी और सारिम भी बाहर निकल गए और वो जो इन्हाक से टीवी देख रही थी, उनके जाते ही रुबीना बेगम की तरफ मुतवज्जो। वो भी जैसे उसके मुंतज़िर थी। जानती हो खातून क्यों आई थी? अपने भाई के लिए रिश्ता लेकर। ये बताते हुए उनके चेहरे में बेपनाह खुशी थी, लेकिन आगे जो कुछ उन्होंने बताया उसके हवा झटका देने के लिए काफ़ी थे। वो सारिम को खाना खिलाते हुए सख्त जज्बस हो रही थी। उसकी वजह सारिम नहीं बल्कि साइमा भाभी थी, जो सारे घर में गुनगुनाती भी रही थी और उसके करीब से गुजरते हुए गुनगुनाती आवाज़ तेज़ हो जाती थी। और वो जानती थी उसकी खुशी की वजह क्या है। यही वजह थी कि उसे सजहर लग रही थी। आनी फुप्पो, वो जो अपने ख्यालों में गुम थी, सारिम की आवाज़ पर चौंक कर दरवाजे की तरफ देखा जहाँ से अमरीन अंदर दाखिल हो रही थी। कोई वक्त होता तो अमरीन की आमद उसके लिए खुशी का बायस होती, लेकिन इस वक्त उसे अमरीन के आना भी अच्छा नहीं लग रहा था। हेलो गुड्डू मुट्टू, अमरीन ने उसके बजाय सारिम के सलाम को दुआ की थी। उसके बाद इधर उधर बातें करने लगी। अमरीन काम की बात करो, उसको टोकते को अमरीन सारिम से बात कर रही थी।
امرین کام کی بات کرو، اس کو ٹوکتے امرین جو سالم سے بات کر رہی تھی ایک دم بریک لگا تھا۔ سالم کو اندر بھیج کر وہ اکثر کی طرف متوجہ ہوئی۔ کیا میں اس شادی سے انکار کی وجہ پوچھ سکتی ہوں؟ میں جانتی ہوں تمہیں امی نے بلایا ہے تو ظاہر سی بات ہے انہوں نے انکار کی وجہ بھی بتائی ہوگی۔ نہیں، انہوں نے مجھے کوئی وجہ نہیں بتائی۔ انہیں لگتا ہے تم خزر کی وجہ سے انکار کر رہی ہو اور مجھے بھی یہی لگتا ہے۔ اکثر میں کم از کم تم سے اس پاگل پن کی امید نہیں کرتی تھی۔ اس خزر کے لیے تم اپنے مستقبل کو تاریک کرنا چاہتی ہو جس نے تمہارے جذبات میں اور کسی چیز کی قدر نہیں کی تھی۔ کتنی آسانی سے وہ تمہیں بتائے بغیر کوئی ٹھوس جواز دیے بغیر تمہیں اپنی زندگی سے نکال دیا۔ اس کے لیے تم اس رشتے سے انکار کر رہی ہو، اور ایسا کرنے سے کیا ہوگا؟ وہ اس انگریز کو چھوڑ کر تمہارے پاس آ جائے گا۔ امین کی آواز میں غصہ ہی غصہ تھا، ایسا غصہ جو کسی اپنے کے لیے ہوتا ہے۔ پہلے تو وہ بھی غصے سے اسے دیکھتی رہی، پھر یکایک اس کو آنکھیں برسنے لگی، لیکن امرین نے اسے چپ کروانے کی کوشش نہیں کی۔ تم بھی وہی سمجھ رہی ہو جو امی کو لگتا ہے۔ ٹھیک ہے، خضر کو بھولنا میرے لیے مشکل ہے، لیکن میرے انکار کی وجہ امی کا پتہ نہیں۔ ارج کی امی جو اپنے بھائی کا رشتہ لے کر آئی ہے، اس کی نہ صرف پہلے شادی ہو چکی ہے بلکہ ایک بچی کا باپ ہے۔ اب کی بار امرین کچھ بولنے کے قابل نہیں، اسے یہ معلوم نہیں تھا، ورنہ وہ کبھی اکثر سے اس سلسلے میں بات نہ کرتی۔ اب تو سمجھانے کے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اس کا کندھا تھپتھپا کر روبینہ بیگم کے کمرے میں آ گئی۔ وہ جیسے اس کی منتظر تھی، مان گئی۔ انہوں نے دیکھتے سوال کیا۔ وہ چپ چاپ ان کے قریب بیٹھ گیا۔ آنٹی، آپ نے مجھے بتایا ہی نہیں وہ ایک بچے کا باپ ہے؟ اس نے سوال پر وہ خاموش اس کی شکل دیکھنے لگی۔ تبھی وہ اکثر اندر داخل ہوئی۔ امرین نے اسے دیکھ کر روبینہ بیگم کو دیکھا۔ آنٹی، میں پوری طرح اکثر سے اتفاق کرتی ہوں۔ آخر ایسی کیا مجبوری کہ اکثر ایک شادی شدہ ایک بچے کے باپ سے شادی کرنی پڑے؟ وہ خوبصورت ہے، پڑھی لکھی ہے، نیک ہے، اور کسی کو کیا چاہیے؟ ہاں، میری بیٹی میں بہت ساری خوبیاں ہیں۔ میں ماں ہوں، تم دوست ہو اس کی، اس لیے ہمیں صرف خوبیاں نظر آتی ہیں، لیکن وہ سب سے بڑا ہے پتہ ہے کیا ہے؟ وہ یتیم ہے۔ اس کے سر پر باپ نہیں ہے جو اسے لاکھوں کا جہیز دے سکے۔ بھائی ہے، لیکن مجھے اسے ذرا بھی امید نہیں ہے۔ یہ تب تک محفوظ ہے جب تک میں زندہ ہوں۔ ادھر میرا دم نکلا، ادھر اس کے بھائی کی نظریں بدلیں۔ مجھے یہ سب بتانے کی ضرورت نہیں ہے، سب جانتی ہیں۔ انہوں نے روتی ہوئی یکساں کی طرف اشارہ کیا۔ میں بیمار رہتی ہوں، اسی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ خضر کے ساتھ تو مجھے کوئی تسلی تھی، لیکن انہوں نے گہری آہ بھری۔ میں جانتی ہوں وہ شادی شدہ ہے، ایک بچی کا باپ ہے، لیکن اس کی بہن بہت چاہ سے اکثر کا ہاتھ مانگ رہی تھی۔ صرف 2 بہن بھائی اور اتنے امیر ہیں، اکثر ساری زندگی راج کرے گی، تو وہ اتنی سی دیر میں آپ کو اپنا بینک بیلنس بھی دکھا گئی۔ انہوں نے اپنے شادی شدہ بھائی کی شادی کرنی ہے، جھوٹ بھی بول سکتی ہیں، اور آپ نے ان کے کہنے سے یقین کر لیا۔ اگر اتنے ہی امیر ہے تو امیر گھر میں سے جاتے مجھ جیسی مڈل کلاس لڑکی کے گھر آنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیسی بات کر رہی ہو اکثر تم؟ امرین نے ٹوکنے پر اسے خود اپنے لہجے کا احساس ہوا، تو وہ رندے ہوئے لہجے میں بولی، امی، میں نے کب دولت کی حرص کی ہے؟ مجھے تو ہمیشہ محبت اور خلوص کی چاہ رہی ہے۔ وہ آدمی جو پہلے شادی کر چکا ہے، وہ اپنی محبت کسی اور سے شیئر کر چکا ہے، اس کے پاس میرے لیے کیا ہوگا؟ میں کیا کروں گی ایسے دولت کا جس سے مجھے سکون نہیں ملے گا؟ آپ سمجھ کیوں نہیں رہی؟ اس کے رونے سے روبینہ بیگم بے چین ہونے لگی تھی۔ اکثر میری جان، تم رو نہیں، میں تمہارے برا کیسے چاہ سکتی ہوں؟ ماں ہوں تمہاری، میرا دل کہتا ہے وہ تمہیں خوش رکھے گا۔ ان کے لہجے میں بہت یقین تھا، لیکن اس نے جیسے ان کے لہجے میں اس یقین کو محسوس ہی نہیں کیا۔ میں خوش نہیں رہ سکتی امی، میں اب کبھی کنہیں کو محبت نہیں کر سکتی۔ وہ سر جھکائے خود کو باور کروا رہی تھی جب اس نے امرین کو گھبرائی ہوئی آواز سنی۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا، روبینہ بیگم کا چہرہ بالکل سفید پڑ گیا تھا، ان کے ہاتھ سینے پر تھا۔ پھر ان کے دیکھتے ہی وہ بے ہوش ہو گئیں۔ وہ دونوں بدحواس ہو کر ان کی طرف بڑھی۔ اسے لگا اس کے کندھے ہلایا۔ اس نے بمشکل اپنی دکھتی آنکھیں کھولی۔ سامنے نبیل بھائی کھڑے تھے۔ وہ گھومتے سر کے ساتھ بمشکل کھڑی ہوئی تھی۔ اقصیٰ، تم کل سے یہاں ہو اور سوئی بھی نہیں ہو، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی۔ تم ایسا کرو، گھر چلے جاؤ۔ نہیں بھائی، مجھے گھر میں چین نہیں آئے گا، مجھے امی کے پاس رہنے دیں۔ اسے جھنجھلاتی نظروں سے دوائی کی زیر اثر سوتی روبینہ بیگم کو دیکھا۔ اس کی نظروں کے تعاقب میں نبیل نے روبینہ بیگم کو دیکھا۔ یہاں امی کے پاس بھی کسی کو ہونا ضروری ہے، اور گھر میں بھی کسی کا ہونا ضروری ہے۔ سائمہ کے کتنے فون آ چکے ہیں؟ وہ سوالی نظروں سے نبیل کا چہرہ دیکھنے لگی۔ تو پھر تم رک جاؤ، میں گھر چلا جاتا ہوں، کل جلدی آ جاؤں گا۔ وہ اس کے جواب میں کیا کہہ سکتی تھی؟ سر ہلا کر رہ گئی۔ نبیل کے جاتے ہی روبینہ بیگم کے بیڈ کے قریب آ گئی اور ان کے ہاتھوں دونوں ہاتھوں میں تھام کر ہونٹوں سے لگی
گیا۔ آج ان کی جو حالت تھی اس کی ذمہ دار وہ خود کو ٹھہرا رہی تھی۔ انہیں جو خدشے تھے وہ اسے تب محسوس نہیں ہوئے تھے، لیکن اب وہ انہیں محسوس کر سکتی تھی۔ صرف 2 دن، اور ان 2 دنوں میں خود کو کتنا اکیلا محسوس کیا جب اس کی ماں کا وجود کچھ لمحوں کے لیے خاموش ہوا تھا، اور اگر اگلی سوچ پر اس نے بے اختیار سختی سے آنکھیں بند کی تھیں۔ سب باتیں، سب خدشے اپنی جگہ، لیکن اس کے دل جو خدشے تھے ان کا کیا؟ اس کی باتوں کی آج ضمانت تھی کہ یہ رشتے اس کی زندگی کی خوشیاں لے کر آئے گا۔ اس کی سوچوں کو بریک نبیل پر رکھے، ٹیبل پر رکھے سیل فون کی وائبریشن نے لگایا تھا۔ اس نے بڑی آہستگی سے روبینہ بیگم کا ہاتھ بستر پہ رکھا اور فون اٹھا کر کانوں میں آ گئی، کونے میں آ گئی۔ اسکرین نظر آنے والا نمبر انجان تھا۔ اس نے آن کر کے بٹن پریس کر دیا۔ ہیلو، السلام علیکم اقصیٰ، میں ثنا بات کر رہی ہوں۔ دوسری طرف سے آتی آواز اور نام سن کر ایک پل کے لیے وہ خاموش رہ گئی۔ ہیلو، دوسری طرف سے اسے پکار لیا۔ جی، کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں اقصیٰ، امری آنٹی کے بارے میں پتہ چلا، کیسی طبیعت ہے ان کی؟ جی، اب پہلے سے بہتر ہے۔ اچھا، تم کون سے ہسپتال میں ہو اور روم نمبر کیا ہے؟ اوکے، میں صبح چکر لگاتی ہوں۔ ان کے بتانے پر انہوں نے اقصیٰ کو بے اختیار گہرا سانس لے کر فون بند کیا۔ وہ دیوار سے ٹیک لگائے کب سے اپنی ماں کے مطمئن اور مسکراتے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ ابھی کچھ دیر پہلے جب وہ روبینہ بیگم کو تلیا کھلا رہی تھی تو ان کا موڈ ٹھیک کرنے کے لیے ادھر ادھر کی باتیں کر رہی تو وہ یوں تھی جیسے کہ اسے سن نہ رہی ہوں۔ اور ابھی ثنا اور ان کے ساتھ ان کے ڈرائیور فروٹس جوسز وغیرہ لے کر اندر داخل ہوا۔ اسے دیکھتے ہی روبینہ بیگم کی خوش ہو گئی اور اب حشاش بشاش بیٹھی ان سے باتیں کر رہی تھی۔ اس نے روبینہ بیگم سے نظریں ہٹا کر ٹیبل نبیل بھائی کو دیکھا جو بہت غور سے ثنا کو دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے نبیل بھائی کی طرف ایک کارڈ بڑھایا اور کھڑی ہو گئی۔ اچھا آنٹی، اجازت دیں اور جلدی سے ٹھیک ہو جائیں، آخر آپ دلہن کی امی ہیں۔ وہ جھک کر روبینہ بیگم سے گلے ملی جب اقصیٰ نے سختی سے ہونٹ بھینچ لیے۔ اور نبیل بھائی، آپ اپنی تسلی کر لیں۔ ان کے کہنے پر نبیل بھائی نے مسکرا کر سر ہلا دیا۔ پھر وہ اقصیٰ کے سامنے آ گئی۔ آنٹی اب ٹھیک ہے، اتنی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، اپنا حال دیکھو۔ اس نے اپنے ہاتھ سے اس کے چہرے پر بکھرے بالوں کو سمیٹ کر کان سے پیچھے کیا۔ آنٹی جی، اقصیٰ کا خیال رکھیں، یہ آپ کے پاس ہماری امانت ہے، اس نے مڑ کر روبینہ بیگم سے کہا جبکہ وہ حیرت سے ان کی گفتگو سن رہی تھی۔ اس نے اب تک کب ہاں کی تھی اور یہ بات کب طے ہوئی؟ ہارون نے مجھے لینے آنا ہے، سوچا تم دونوں کو ملوا دیتی ہوں، لیکن تم نے تو اپنا حال بحال کیا ہوا ہے، چلو پھر صحیح۔ وہ پچھلی دفعہ کی طرح اس کا گال چلا کر باہر نکل گئی۔ اس نے جاتے ہی اس نے روبینہ بیگم کی طرف دیکھا، لیکن وہ آنکھیں بند کر چکی تھی، جس کا مطلب تھا ان سے بات نہ کی جائے۔ اس نے بے حد غصہ آیا تھا۔ جس طرح کی طبیعت تھی وہ بات بھی نہیں کر سکتی تھی۔ آج انہیں ڈسچارج ہونا تھا اور اس نے گھر پہنچنے تک خاموش رہنے کا فیصلہ کیا۔ وہ سارم کے لیے دودھ لے کر آئی تھی، لیکن نبیل بھائی کے کمرے کا دروازہ آدھا کھلا تھا۔ اس نے دستک کے لیے ہاتھ اٹھایا، تبھی اسے سائمہ کی آواز سنائی دی اور اس کے بارے میں بات کر رہی تھی، لیکن جب اپنے نام کے بعد اس نے ہارون کا نام سنا تو وہ دستک کے لیے اٹھا ہاتھ بے ساختہ اس کے پہلو میں ٹھہر گیا۔ چاہتے ہوئے بھی وہ ان کے سامنے بات سننے لگی تھی۔ آپ ہارون کو پتہ کرنے گئے تھے؟ ہاں گیا تھا، تو پھر کیا پتہ چلا؟ سائمہ بھابھی نے پرتجسس آواز سنائی دی۔ پتہ نہیں سائمہ، میں کچھ سمجھ نہیں پا رہا۔ وہ جو ثنا صاحبہ آئی تھیں ان کے حلیے سے اندازہ ہوتا ہے وہ خوشحال ہے، پھر ان کی گفتگو سے اندازہ سب اچھا ہے۔ اپنے بھائی کے بارے میں انہوں نے جو بتایا وہ ٹھیک ہے۔ امی نے بھی کہا کہ انہیں یہ رشتہ نہ صرف پسند ہے بلکہ قبول ہے، اور میں خوش ہونے کے ساتھ حیران ہوں، آخر اتنے امیر لوگ کو ہم سب لوگوں میں کیا نظر آیا؟ وہ تو مجھے اب معلوم ہوا ہے کہ وہ آدمی نہ صرف پہلے شادی کر چکا ہے بلکہ ایک بچی کا باپ بھی ہے، اور امی بھی اس بات کو جانتی تھی۔ پھر بھی ہاں، تو اس میں حرج کیا ہے؟ کیسی بات کرتی ہو سائمہ؟ اب کہ وہ غصے سے بولے تھے۔ اقصیٰ کی ابھی عمر ہی کیا ہے اور اس میں کوئی عیب جو اس کی شادی ایک بچی کے باپ سے کی جائے؟ دولت اپنی جگہ، لیکن میری بہن مجھ پر بوجھ نہیں۔ وہ بھی یہ بھی خوب کہی آپ نے، بہن بیٹیاں بوجھ ہی ہوتی ہیں۔ اور عمر کی کیا بات کی آئے نے؟ آپ کی بہن اتنی ننھی کاکی نہیں ہے، 32 سال کی ہے، اور آپ تو ایسے کہہ رہے ہیں کہ جیسے آگے بہت اعلیٰ رشتے موجود ہیں۔ اول تو مشکل سے کوئی رشتہ آئے گا، اور اگر ہوگا تو ایسا ہی آئے گا جو ہمارے جیسے ہوں۔ اتنا امیر تو کوئی نہیں ہوگا، اور جو
کوئی بھی ہوگا جہیز تو پورا ہی لے گا، کہاں سے دو گے؟ امی کو میرا خیال ہے آپ سے زیادہ اقصیٰ سے پیار ہوگا، اور جب ان کا کوئی اعتراض نہیں تو آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ اب کی بار نبیل بھائی کی کوئی آواز نہیں آئی، شاید وہ قائل ہو گئے تھے اور وہ سوچ رہی تھی کہ ان کے دل کی بات کرے گی اور وہ اس کے دل میں رہ گئی، لیکن پھر بھی ایک بار اقصیٰ سے پوچھ لیتے۔ نبیل بھائی نے دھیمی آواز میں کہا، آپ کی بہن پر شاید ابھی تک خضر کا بھوت سوار ہے، اس لیے اس نے فیصلے کرنے کی صلاحیت ابھی موجود نہیں، اس نے پوچھے تو بہتر ہے۔ وہ چپ چاپ وہاں سے ہٹ گئی۔ اچھا، مجھے لگتا ہے جس میں ایج 32 لکھی ہوئی ہے نا، وہ ایگزیکٹلی 23 ہوگی، مے بی، مجھے ایسا لگتا ہے، کیونکہ وہ ایک 32 ایج سے زیادہ ہے اور وہ کہہ رہا تھا کہ اس کی ایج اتنی نہیں ہے، تو ہو سکتا ہے 23 ہو، خیر پتہ نہیں۔ آخر تم ہتھیلی پر سرسوں جمانے پر کیوں تلی ہو؟ ثنا نے حیران ہو کر ہارون کو دیکھا۔ میں شادی کرنا چاہتا ہوں، نہ تو میں شادی کرنا چاہتا ہوں اور نہ ہی مجھے ضرورت ہے، پتہ ہے مجھے تمہاری ضرورت نہیں، لیکن رمشا کو ماں کی ضرورت ہے، اس بات کو تم مانتے ہو یا نہیں؟ ہاں ہوتی ہے، لیکن اقصیٰ بہت ڈفرینٹ ہے۔ ثنا کے پر یقین انداز میں استہزا انداز پر مسکرایا تھا۔ آپ اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتی ہیں؟ انسان کو جاننے کے لیے ایک نظر کافی ہوتی ہے، ثنا نے فرضی کالر جھاڑتے ہوئے کہا۔ آپ تو اس کے عشق میں مطلع لگتی ہیں، ہارون نے چڑھ کر کہا تو وہ مسکرا دی۔ تم بھی ہو جاؤ گے؟ اب کی بار ہارون نے چونک کر انہیں دیکھا، پھر سر جھٹک کر ان کے ساتھ بیٹھے اپنے بہنوئی سے مخاطب ہوا۔ یوسف بھائی، آپ اپنی بیوی کو سمجھاتے کیوں نہیں ہیں یار؟ تم بھائی ہو کر نہیں سمجھا سکے تو میں غریب بیچارہ شوہر ہوں جو بالکل اپنے بیگم کے رحم و کرم پر ہوں۔ بات کے اختتام پر وہ خود کہکا لگا کر ہنس پڑے۔ میں بھی اقصیٰ سے مل چکا ہوں اور وہ واقعی اچھی لڑکی ہے، پھر تم چاہے رمشا کی کتنی بھی اچھی دیکھ بھال کرو، لیکن جو تربیت ماں کر سکتی ہے وہ تم نہیں کر سکتے۔ بھائی جان، میں آپ کی بات سمجھتا ہوں، لیکن میری بات آپ لوگ نہیں سمجھ رہے۔ شاید رمشا کی قسمت میں ماں کا پیار نہیں، ورنہ اس کی سگی ماں اسے یوں چھوڑ کر نہ جاتی۔ یہ کہتے ہوئے اس کا چہرہ بے ساختہ سرخ ہوا تھا۔ یوسف نے سوالیہ نظروں سے ثنا کو دیکھا۔ ہارون، سب لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے شاید، اس نے گہرا سانس لے کر کہا، لیکن مجھے عورت کے اس روپ سے نفرت ہے۔ اس کو اپنی بیوی سے جو زخم ملا تھا اس کے بعد اس کا یہ رویہ حق بجانب تھا، لیکن ثنا اپنے بھائی کو یوں تنہا زندگی گزارتے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ پچھلی باتیں بھول جاؤ ہارون، اپنی اگلی زندگی کے بارے میں سوچو، اور مجھے یقین ہے اقصیٰ تمہیں اتنی خوشیاں دے گی کہ تم سب بھول جاؤ گے۔ آپ سمجھ نہیں رہے، وہ جیسے ضد ہو کر بولا۔ سمجھ تم نہیں رہے؟ اب جب شادی کی ڈیٹ فکس ہو رہی ہے، سب طے ہو چکا ہے، تو تم آئے بائے شائیں کر رہے ہو۔ جانتے ہو ان لوگوں کو منانے کے لیے مجھے کتنے جتن کرنے پڑے؟ تو آپ سے کس نے کہا تھا؟ ہارون نے غصے سے اسے دیکھا۔ تم بھی کمال کرتی ہو۔ ثنا خاموشی سے دونوں بہن بھائی کو گفتگو سنتے یوسف نے آخر بول پڑا، تم تو ایسے کہہ رہی ہو جیسے ہارون کی کوئی رشتہ نہیں ملنا تھا۔ ایک سے ایک حسینہ دل ہاتھ میں لیے ان کی راہ میں کھڑی رہی۔ یوسف نے شرارت سے اپنے سالے کو دیکھا تو ثنا بھی مسکرا دی۔ میں جانتی ہوں میرا بھائی بھی ہے شہزادہ، لیکن وہ سب فیشن کی ماری اپنے آپ میں مگن۔ اگر ان میں سے کسی کا انتخاب کیا جاتا تو ان کا مقصد صرف ہارون اور ہارون کی دولت ہوتا۔ ان میں سے کوئی رمشا کو ماں کا پیار نہیں دے سکتا، اور یہ آپ کیسے کہہ سکتی ہیں؟ جس لڑکی جو آپ نے انتخاب کیا ہے اسے میری دولت کی چاہ نہیں اور وہ رمشا کی ماں کا پیار دے گی۔ وہ ان مینرڈ، خوبصورت ہے، ایجوکیٹڈ ہے، وہ ان میرڈ ہے، خوبصورت ہے، ایجوکیٹڈ ہے۔ تم اس کی کیا مجبوری ہے کہ مجھ سے جو پہلے شادی شدہ ہے اور ایک بچے کا باپ ہے اس سے شادی کرنے کو تیار ہے؟ ہارون سوالیہ حق بجانب تھا۔ میں نے کہا نا، میں نے کس طرح سے کی والدہ کو تیار کیا ہے میں جانتی ہوں، اور اس کی والدہ بیمار ہے، فادر کی ڈیتھ ہو چکی ہے، اس نے امی اپنی زندگی میں اس کی شادی دیکھنا چاہتی ہیں، یہ بات ہے۔ وہ قائل تو نہیں ہوا، لیکن پھر اس کا فون آ گیا تو وہ معذرت کر کے اٹھ گیا، جبکہ ثنا پرسوچ انداز میں جاتا دکھتی رہی۔ کس اینگل سے لگتا ہے تمہاری شادی ہو رہی ہے؟ بلکہ لگتا ہے تم عمر قید کی سزا سنائی گئی۔ اقصیٰ، خدا کے لیے اپنی حواس باختہ شکل پر کوئی رونق لے آؤ۔ ایسے لگ رہا ہے جیسے میں تمہیں اغوا کر کے لے جا رہی ہوں۔ اور اس کے ساتھ چلتی مسلسل بول رہی تھی، لیکن اقصیٰ کی گھبراہٹ میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ خدا کے لیے امرین، خاموش ہو جاؤ، میں پہلے ہی بہت پریشان ہوں۔ وہ نظر آ رہا ہے، مجھ سے پوچھ رہی ہو کیوں پریشان ہو؟ کب سے پوچھ رہی ہوں کب پریشان ہو؟ آخر ثنا نے ہمیں اس شاپنگ ہال میں کیوں بلوایا ہے؟ یہ شاپنگ مال ہے نا،
یہاں لوگ شاپنگ کرتے ہیں، انہوں نے بھی شاپنگ کے لیے بلوایا ہوگا۔ ابھی اقصیٰ نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا، اس کا موبائل بج اٹھا۔ دوسری طرف ثنا تھی، اس نے ثنا کو اس شاپ کے بارے میں بتایا جہاں وہ امرین کھڑے تھے۔ ثنا اس کے اچھی خاصی شاپنگ کی تھی اور ہر بار جوڑا اتنا مہنگا تھا کہ وہ دیکھ کر حیران تھی۔ چلتے چلتے وہ دفتن اپنے موبائل پر میسج کر رہی تھی، پھر وہ انہیں لے کر جولر شاپ پہ آ گئی۔ انہوں نے کھڑے لاکھوں خرچ کر دیے۔ امرین اس کی قسمت پر رشک کر رہی تھی۔ کیا خیال ہے اب کچھ کھانے نہ لیا جائے؟ ساری خریداری کے بعد ثنا نے ان دونوں سے کہا تھا۔ نہیں اب نہیں، ہمیں چلنا چاہیے، اقصیٰ نے جلدی سے کہا۔ کیوں اقصیٰ، کیا ہوگا؟ لگتا ہے تمہیں شاپنگ پسند نہیں آئی۔ نہیں ایسی بات نہیں ہے، سب بہت اچھا ہے، لیکن وہ امی کی وجہ سے کہہ رہی ہوں، وہ انتظار کر رہی ہوں گی۔ کوئی بات نہیں، میں خود چھوڑ کر آؤں گی۔ یہاں میکڈونلڈ سے کچھ لے لیتے ہیں، جو کہ اردو اور میں انگلش میں جو لکھا ہوا ہوتا ہے نا وہ سمجھ نہیں آتا۔ پھر ان کے حتمی انداز پر وہ دونوں مزید کیا کہہ سکتی تھی۔ اپنا آرڈر کر کے وہ بھی ٹیبل پر آئے تھے جب ثنا مسکرا کر کھڑی ہوئی تھی۔ ان کے اٹھنے پر اقصیٰ نے تعجب سے ان کی نظروں کو تعاقب میں دیکھا۔ جہاں ایک ہینڈسم سا آدمی کھڑا تھا، اس کا دھیان ان کی طرف نہیں تھا۔ آپ نے اتنی ایمرجنسی میں کیوں بلوایا؟ وہ ثنا سے پوچھا تھا۔ تمہیں کسی سے ملوانا ہے؟ ثنا مسکراتے ہوئے بولی۔ ہارون اقصیٰ ہے، اقصیٰ یا ہارون؟ ان دونوں نے ایک ساتھ ایک دوسرے کو دیکھا تھا اور اگلے ہی پل اقصیٰ کی نظریں اپنے پاؤں پر ٹک گئی تھیں۔ وہ اب کہاں دیکھ رہا تھا اسے کچھ خبر نہیں تھی۔ اور یہ امرین، اقصیٰ کی بیسٹ فرینڈ۔ میں نے سوچا شادی میں کچھ دن رہ گئے ہیں، ایک دوسرے کو کم از کم دیکھ تو لیں، یہ نہ ہو شادی والے دن ایک دوسرے کو دیکھ کر بے ہوش ہو جائیں۔ ثنا کی بات پر امرین کا کھینکا لگا کر ہنس پڑے، جبکہ وہ اتنی نروس تھی کہ دل چاہ رہا تھا یہاں سے 1 منٹ میں غائب ہو جائے۔ اقصیٰ، اگر تمہیں ہارون سے کوئی بات پوچھنی ہو تو پوچھ لو۔ اسے خود احساس ہو رہا تھا کہ اس کا چہرہ سرخ ہو رہا ہے، جبکہ کانوں کی لویں جلتی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کے سر بے ساختہ نفی ملا تو ثنا اس کے بازو اس کے گرد پھیلا کر اسے ساتھ لگایا۔ اقصیٰ بہت شائع ہے، ہارون تم ہی کوئی بات کر لو اور میں اور امرین دوسری ٹیبل پر چلے جاتے ہیں۔ اور اقصیٰ کی جان ہوا ہونے لگی۔ اٹس اوکے، آپ سے مل کر خوشی ہوئی، بٹ آئی ہیو ٹو گو، مجھے آفس میں ضروری کام ہے۔ سوری، اوکے ثنا، میں چلتا ہوں۔ اس نے پتہ نہیں کس سے خوشی سے ملنے کا اظہار کیا تھا، لیکن اس کے جاتے ہی اقصیٰ نے گہرا سانس لیا۔ ثنا نے بغور اس کا جائزہ لیا۔ اب چلیں، بہت دیر ہو گئی۔ ہاں چلو، اب کی بار ثنا نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ اقصیٰ اور امرین کو چھوڑ کر جب وہ گھر کی طرف جا رہی تھی تو ان کے چہرے پر سوچ گہری پر چھائی تھی۔ ہارون بھائی کو فون آیا؟ وہ جو اپنے کپڑے پیک کر رہی تھی حیرت سے امرین کو دیکھنے لگی۔ تم سے انہوں نے کہا تھا کہ وہ فون کریں گے؟ امرین جو شرارت سے اسے دیکھ رہی تھی اس کا جواب سن کر مسکرا دی۔ کہا نہیں تھا، کیا ہوا، فون کے بغیر کہیں بھی آ سکتا ہے؟ نہیں آیا، وہ غصے سے بولی۔ لگتا ہے بڑا افسوس ہو رہا ہے۔ وہ کام چھوڑ کر ایک دم سیدھی ہوئی۔ امرین، تم مجھے تنگ کرنے آئی ہو؟ وہ جھنجھلا کر، تنگ کرنے نہیں، صرف تمہارا جائزہ لینے آئی تھی۔ مذاق ایک طرف۔ صحیح بتاؤ، تم خوش ہو؟ تمہیں کیا لگتا ہے؟ اقصیٰ نے الٹا اسے سوال کیا۔ میرا جہاں تک خیال ہے پہلی والی سچویشن بھی نہیں ہے، اگر خوش نہیں ہو تو ناخوش بھی نہیں لگتی ہوں۔ امرین کی بات پر وہ مسکرا دی۔ صحیح کہہ رہی ہو، میری ایک ہاتھ سے میری ماں کے چہرے پر رونق آئی ہے، اس کے بعد مجھے کوئی افسوس نہیں رہا ہے۔ میں نے اپنی قسمت پر چھوڑ دیا ہے، یہ فیصلہ امی کا فیصلہ ہے، اس میں ان کی دعائیں شامل ہیں۔ وہ کندھا جھکا کر بولی۔ اللہ اپنے بندے سے اس کے ساتھ کبھی برا نہیں کر سکتا۔ اور ثنا جس قدر محبت سے لے جا رہی تھی، قسم سے مجھے تم پر رشک آتا ہے۔ وہ ہارون بھائی کو دیکھ کر تو سارا افسوس ختم ہو گیا۔ کتنی شاندار پرسنالٹی ہے ان کی، بس میری دعا ہے جس محبت کی تم حقدار ہو تمہیں وہ ضرور ملے۔ اس کی دعا پر وہ مسکرا دی۔ اس نے ماضی کی راکھ کو دل سے کھروچ کر خوش حال مستقبل کی دعا کرتے ہوئے نکاح نامے پر سائن کیے تھے، لیکن جانے پھر بھی کیوں کتنے آنسو آنکھوں سے گرے تھے۔ ثنا نے کسی قسم کے جہیز سے منع کر دیا، لیکن روبینہ بیگم نے پھر بھی اپنی توفیق کے مطابق کافی دیا۔ وہ پتہ نہیں کب سے اس کے لیے جمع کر رہی تھی، وہ تو اتنا کچھ دیکھ کر حیران تھی۔ امرین بار بار اس سے کہہ رہی تھی وہ بہت خوبصورت لگ رہی ہے، لیکن اس کا آئینہ دیکھنے کو دل ہی نہیں چاہ رہا تھا۔ اس نے اسٹیج پر لے جایا گیا اور وہ کچھ دیر بعد رخصتی کا شور اٹھا۔ وہ جو بالکل ساکت تھی، ماں کے گلے لگتے سکتہ ٹوٹ گیا۔ وہ اتنا روئی تھی کہ ثنا کو آگے بڑھ کر اسے الگ کرنا پڑا۔ سارا راستہ ثنا نے اس کا ہاتھ تھامے رکھا تھا، جو اس کے لیے تقویت کا باعث تھا، ورنہ جس سے اتنا مضبوط رشتہ جڑا تھا اس کی کوئی
اس کی تو اس کے آواز بھی نہیں سنی تھی۔ گھر پہنچتے ہی مختلف رسموں سے اس کا استقبال ہوا تھا۔ ہر رسم ہمیں ہر قسم کی لیے چاہت، کچھ دیر فوٹو شوٹ ہوا، پھر ثنا اسے کمرے میں چھوڑ گئی۔ گھر میں ابھی بھی کچھ مہمان موجود تھے۔ وہ ہارون کو ڈھونڈتی ہوئی لاؤنج میں آئی جہاں حمید رمشا گورننس کھانا کھلا رہی۔ تم یہاں ہو؟ رمشا کے پاس کون ہے؟ رمشا سلسلے میں لاپرواہی پر اسے غصہ آ گیا۔ جی وہ ہارون بھائی رمشا کے ساتھ ہیں۔ یہ سن کر ان کے اعصاب اور تن گئے۔ دروازہ کھولتے ہی ان کی پہلی نظر ہارون پر پڑی جو رمشا کے سینے پر لگائے آنکھیں بند کیے لیٹا تھا۔ ثنا کا دل چاہا اپنا سر دیوار پر دے مارے۔ ہارون! ان کی پکار پر واضح طور پر غصہ جھلک رہا تھا۔ ہارون نے صرف آنکھیں کھولنے پر اتفاق کیا۔ مجبوراً انہیں خود بیڈ تک آنا پڑا۔ ہارون تم نے نکاح کر لائے ہو۔ اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر اس کے حقوق تم پر اس کو یوں نظر انداز کر کے تم اس سے کہ اور اللہ کے دونوں کے گنہگار بن رہے ہو۔ اپنے لیے نہ صحیح رمشا کے لیے اس سے تعاون کرو۔ اگر تم کا خیال نہیں کرو گے تو وہ کیسے رمشا کو اپنا سکے گی؟ اب کی بار اس کی آنکھیں کھول کر ثنا کو دیکھا۔ تم رمشا کی فکر نہ کرو، میں رمشا کے ساتھ سوؤں گی۔ آج تمہاری اقصیٰ کے ساتھ ہونا ضروری ہے، کل بے شک رمشا کو پاس سلا لینا۔ ثنا نے سوئی ہوئی رمشا کو گود میں اٹھایا اور چپ چاپ کھڑا ہو گیا۔ رکو ہارون! وہ دروازے کی طرف پہنچا تو سب ثنا نے آواز روک دیا۔ یہ اقصیٰ کو دے دینا اپنی طرف سے، اور پلیز اس ساتھ اچھی طرح بات کرنا۔ یہ کہتے ہوئے ثنا کا لہجہ کافی ملتجی تھا۔ وہ سر ہلا کر رہ گیا جبکہ وہ کمرے میں داخل ہوا اور بیڈ پر سر جھکائے ساکت بیٹھی تھی۔ اس کے داخل ہونے پر اس نے ساکت وجود میں کوئی حرکت نہیں ہوا۔ السلام علیکم! اس نے سلام کا جواب میں کوئی آواز نہیں آئی تو وہ بیڈ کے قریب کھڑا سامنے دیوار کو دیکھتا رہا، سوچتا کیسے بات شروع کرے۔ میں آپ سے جو بات کرنے لگا ہوں آپ مجھے غلط مت سمجھے گا، میں یہ شادی نہیں کرنا چاہتا۔ بات یہ نہیں ہے کہ کمی آپ پہ ہے، بات صرف اتنی ہے کہ میں کسی سے بھی شادی نہیں کرنا چاہتا۔ یہ شادی میں صرف ثنا اور خاص طور پر رمشا اپنی بیٹی کے لیے کی ہے۔ اب جب آپ میرے نکاح میں ہیں تو اس حق سے آپ یہاں ہر چیز کی مالک ہیں۔ آپ کو یہاں کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی۔ آپ کو یہاں رمشا کے لیے لایا گیا ہے اور آپ رمشا کو صحیح معنوں میں پیار دیں گی تو میں آپ کا احسان مند رہوں گا۔ اور جہاں تک میری بات ہے تو آپ کو بتا چکا ہوں۔ بات کے اختتام پر وہ مسلسل خاموشی چھائی رہی تو اس نے نظریں گھما کر دائیں طرف دیکھا جو اب بھی ویسے ہی سر جھکائے بیٹھی تھی۔ وہ اس کے چہرے کے تاثرات تو دور کی بات چہرہ بھی نہیں دیکھ پایا۔ اس نے پل اس کے بولنے کا انتظار کیا لیکن جب وہ اس کی طرف سے کوئی رد عمل نہ ہوا تو اس نے ہاتھ میں پکڑا باکس اس کے آگے رکھ دیا۔ یہ آپ کے لیے رکھ کر وہ سیدھا ہوا۔ ابھی مڑا ہی تھا جب اس نے اس کی آواز سنی۔ مجھے چینج کرنا ہے۔ ایسا لگا جیسے خاموشی میں سریلی گھنٹیاں بج اٹھی ہوں۔ ساتھ ہی چوڑیوں کی چھن چھن پورے کمرے میں گونج رہی تھی۔ اس نے مڑ کر دیکھا، وہ بھاری دوپٹہ اور لہنگا سنبھالتی بیڈ سے اتر رہی تھی۔ اس کو دیکھتے دیکھتے وہ کھڑی ہوئی اور سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اسے مسلسل اپنی طرف دیکھتا پا کر اس نے سر جھکا لیا۔ واش روم کی طرف اس نے ہاتھ کا اشارہ کیا۔ وہ ہوا کی سبک جھونکے کی طرح اس کے قریب سے گزری تھی۔ اس کو اس کے ایک قدم کا ساتھ ہارون کی نظریں تھیں۔ جب ڈریسنگ روم میں داخل ہو کر اس نے دروازہ بند کیا تو وہ جیسے چونک کر ہوش میں آیا۔ جب ثنا اسے یہاں بٹھا کے گئی تھی تو اس کے دل آنے والے لمحوں کے خیال سے بہت تیز دھڑک رہا تھا لیکن ہرگز گزرتے پل کے ساتھ دھڑکن مدھم ہوتی جا رہی تھی۔ کتنے ہی پل گزر گئے اور دل جیسے دھڑک کے تھک گیا۔ پھر دروازہ کھولا تب جب ہر طرف خاموشی چھا گئی۔ اس نے آ کر سلام کیا لیکن وہ کوشش کے باوجود بھی کچھ نہ کہہ سکی اور پھر وہ بولتا گیا اور وہ سنتی رہی۔ کچھ سن کر اسے جھٹکا لگنا چاہیے تھا لیکن اسے لگ رہا تھا اس میں سوچنے اور محسوس کرنے کی صلاحیت ختم ہو چکی ہے۔ وہ کہہ رہی تھی اس کی شادی کی ضرورت نہیں تھی، دوسرے معنوں میں اس کی ضرورت نہیں تھی۔ ٹھیک تو کہہ رہا تھا، وہ تو محبت کر چکا تھا جس سے اس نے محبت کی تھی۔ جب سے اسے نہیں اپنایا تو وہ تو پھر اس سے محبت نہیں کرتا تھا۔ اسے یہاں کسی کی ماں بنا کر لایا تھا۔ اب اسے کسی چیز کی حاجت نہیں رہی تھی، وہ بس وہاں سے ہٹ جانا چاہتی تھی۔ اس کے اٹھنے پر پہلی بار اس نے دیکھا تھا کہ اس نے واضح طور پر اس کے چونکنے دیکھا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی وہ کیوں بھاری قدموں کے ساتھ ان کے بتائے ہوئے دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ دروازہ بند کرتے ہوئے اس کی پہلی نظر سامنے دیوار گیر آئینے پر پڑی جہاں اس کا عکس بہت واضح تھا۔ وہ اسی جگہ پر اس کی دیوار گیر آئینے کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ وہ اتنی خوبصورت لگ رہی تھی کہ اس کے
خود پر سے نظر نہیں ہٹ رہی تھی۔ امبرین کے سے کہا تھا کہ وہ اس سے بہت روب آیا، لیکن اس نے خود کو دیکھا بھی نہیں تھا، لیکن اب وہ خود کو دیکھ کر چونک اٹھی تھی، اور اپنے چونکنے پر اس نے کسی اور کا چونکنا بھی یاد آ گیا۔ کیا اس کے چونکنے کی وجہ میرا روپ ہے؟ نہیں، اس کے سر خود ہی نفی میں ہلا۔ اس نے گہری سانس لے کر خود کو نظر ہٹائی۔ سب سے پہلے اس نے اپنے دونوں ہاتھوں کی چوڑیاں اتاری تھی۔ ٹیکا، جھومر اترتی چیزوں کے ساتھ یادوں اور باتوں کا سلسلہ بھی جاری رہا تھا۔ وہ بہت آہستگی سے کام کر رہی تھی، جانتی تھی باہر کسی کو اس کا انتظار نہیں۔ اگر آج باہر بیٹھے شخص کی جگہ خضر ہوتا تو اس کا خیال آتے ہی جانے کہاں سے وہ آنسوؤں کا گالوں پر لڑک گئے۔ امی، بھابھی اور بھائی نے سوچا محلوں میں راج کرے گی۔ ہاں، یہ گھر کے محل ہی تو ہے، یہاں دنیا کی نعمت موجود ہے جو عام آدمی کے بس کی بات نہیں۔ اس نے ارد گرد نظریں گھما کر دیکھا، لیکن اسے محل کے اندر میں ایسی کسی شہزادی ایسی شہزادی ہوں جس کے جسم میں دوسری کی خواہش نہیں، سوئیاں چبھ گئی ہیں، جسے اب کوئی شہزادہ آ کر نہیں نکال سکتا۔ اس کے چہرے آنسو سے مکمل طور پر بھیگ چکا تھا۔ کپڑے بدل کر کچھ دیر یوں ہی کھڑی وہ اپنے حواس بحال کرتی رہی، پھر اسے سختی سے اپنے چہرے سے آنسوؤں کو صاف کیا تھا۔ اپنی ہر خواہش چاہت کو دل کے قبرستان میں باہر نکلتے اسے حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ اس کا خیال تھا تو وہ سو چکا ہوگا، باہر جا چکا ہوگا، لیکن وہ تو اس کا منتظر تھا۔ اس کو دیکھ کر وہ کھڑا ہو گیا۔ میں نے سوچا آپ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں، وہ اس سے پوچھ رہا تھا۔ اسے سر نفی میں ہلایا۔ وہ تکیہ اٹھا کر صوفے کے قریب آیا۔ آپ بیڈ پہ آرام سے سو جائیں۔ اکثر نے صوفے کو دیکھ کر اس کا قد دیکھا۔ اتنے لمبے قد کے ساتھ اسے صوفے میں سمانا اس کے لیے آسان نہ تھا۔ ویسے بھی وہ بیڈ پر بھی اسے نیند کہاں آئی تھی۔ وہ بیڈ پر جانے کے بجائے صوفے کے قریب آ گئی۔ میں یہاں ٹھیک رہوں گی۔ اس سے پہلے وہ مزید کچھ کہتا وہ صوفے پر بیٹھ گئی۔ اس کے خطرت بھرے انداز دیکھ کر وہ بھی خاموشی سے بیڈ کی طرف چل گیا۔ اگلے ہی پل وہ کمرے اندھیرے میں ڈوب گیا تھا، اور کچھ دیر بعد کمرے میں نیلی روشنی پھیل گئی۔ وہ آہستگی سے صوفے پر لیٹ گئی۔ کمرے کے ساتھ دل میں مکمل خاموشی تھی۔ کمرے میں صرف گھڑی کی ٹک ٹک اور اے سی کی خنکی پھیلی تھی۔ دماغ کو اس کی ہر سوچ سے آزاد کر دیا، اس لیے اندھیرا ہوتے ہی نیند غالب آنے لگی۔ وہ جب اس بیڈ پر لیٹا تھا، نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ یہ لڑکی جو اس کی بیوی تھی، وہ اس کے روپ میں آج اس کے کمرے میں موجود تھی۔ اس کی سوچ کے بالکل برعکس تھی۔ اس سے اتنی بے مروتی پر بھی اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں آتا تھا۔ کیوں؟ یہ سوال بار بار اس کے ذہن میں آ رہا تھا۔ وہ بالکل بھی اس کے بارے میں سوچنا نہیں چاہتا تھا، لیکن مسلسل اسے سوچ رہا تھا۔ دروازے پہ شاید دستک ہوئی تھی، جس سے اسے نیند سے بیدار ہوئی۔ اس کی پہلی نظر بیڈ کی طرف گئی، جہاں پر اب کوئی نہیں تھا۔ اس نے بے دلی سے نظر گھڑی کی طرف گھمائی۔ صبح کے 9 بج رہے تھے۔ وہ یوں ہی یہ سارے کمرے کو دیکھنے لگی۔ بے حد خوبصورت سجا کمرہ بھی اس میں کوئی احساس بیدار نہ کر سکا۔ نظریں چھت پر جھولتے فانوس پر جا رکی، پھر وہ خود تھک کر اٹھ گئی۔ جب وہ واش روم سے نکلی، ثنا کمرے کے وسط کھڑی تھی۔ ان کی نظریں صوفے پر جمی تھیں، جبکہ چہرے پر سوچوں کا جال بچھا تھا۔ ان کی نظروں کے تعاقب میں اقصیٰ نے صوفے کی طرف دیکھا، جہاں تکیہ اور چادر پڑی تھی۔ اس نے بے نچلا ہونٹ دانت تلے دبایا۔ آہٹ پر ثنا نے دیکھا۔ اقصیٰ کی نظریں ملنے پر وہ مسکرا دی۔ میں پہلے بھی آئی تھی، تم شاید سو رہی تھی۔ ناشتہ تیار ہے، ادھر منگوا لو یا ڈائننگ پر روم میں چلیں؟ بھائی میں کیا کہوں، تم اس گھر کی مالکن ہو، تم بتاؤ جیسا آپ کہیں۔ بھائی میں کیا کہوں، تم اس گھر کی مالکن ہو، جیسا تم بتاؤ۔ اس کی بار وہ کچھ نہیں بولی تو ثنا اس کے قریب آ گئی۔ یہاں بیٹھو۔ ثنا نے اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے صوفے پر بٹھایا۔ ویسے تو یہ پوچھنا اچھا نہیں لگتا، تمہاری پرسنل لائف ہے، لیکن جو مجھے نظر آ رہا ہے اس معاملے میں اگر میں تم دونوں کا دماغ میں جو الجھنیں ہیں وہ دور کی تو سب ختم ہو جائے گا۔ ثنا کی اتنی لمبی تمہید کا مقصد اسے سمجھ آ رہا تھا۔ ہارون نے کل تم سے کیا کہا؟ اکثر نے نظریں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا، ثنا کی طرف دیکھا۔ وہ اس کے جواب کی منتظر تھی۔ کچھ بھی نہیں، جھوٹ مت بولو اقصیٰ، وہ ڈپٹ کر بولی۔ تم شاید مجھے اپنی نند سمجھو، لیکن میں تمہیں اپنی چھوٹی بہن مانتی ہوں۔ تمہیں یہاں میں اپنی پسند سے لائی تھی۔ تمہارے بارے میں بہت دعوے کیے اور ان کے دعوے پر مجھے یقین بہت ہے، اور وہ خود بھی جانتی تھی کہ وہ یہاں صرف ثنا کی خواہش کی وجہ سے ہے۔ بولو اقصیٰ، ثنا نے پیار سے اس کا گال تھپتھپایا۔ آنکھوں میں
جمی برف پگھلنے لگی، آنسوؤں کے بعد ایک اس کی آنکھوں سے گرنے لگے۔ انہوں نے کہا انہیں شادی کی ضرورت نہیں تھی اور شادی نہیں کرنا چاہتے تھے، اور ثنا کا دل چاہا ہارون کے سامنے تو ایک تھپڑ ضرور لگائے۔ اس کے ثنا کو اتنے سمجھانے کے باوجود مرغے کی وہی ایک ٹانگ۔ ثنا کو روتی ہوئی اقصیٰ میں بے تحاشا ترس آیا، پھر بھی اقصیٰ نے ان سے کوئی شکوہ نہیں کیا۔ انہیں ایک بار پھر اپنے انتخاب پر ناز ہوا۔ ثنا نے ایک بہت پیار سے اس کے آنسو صاف کیے تھے۔ ہارون کے ساتھ جو پہلے ہوا اور اب تک اس صدمے سے زیر اثر ہے۔ ہارون کی جس سے شادی ہوئی تھی اس نے ہارون کے اعتماد کو دھوکہ دیا۔ رمشا 3 ماہ کی تھی جب وہ اسے گھر کے دروازے کے آگے لاوارثوں کی طرح چھوڑ گئی۔ ہماری کام والی آئی تو دیکھا ایک بچہ باہر پڑا ہے، وہ بچے کو اٹھا کر اندر لے آئی۔ ابھی ہم یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے کہ کس کا بچہ ہے، ناز کو فون آ گیا اور اپنی نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتی تھی۔ ہارون کا بچہ اس کے لیے بوجھ ہے، لہٰذا یہ بوجھ وہ خود اٹھائے، ہمارے لیے وہ بوجھ تو نہیں تھا۔ ہارون کو تو وہ جان ہے، لیکن یہ خیال آج بھی لرزا جاتا ہے کہ وہ اتنی سی جان کو خدا نخواستہ اگر باہر سے کوئی جانور اٹھا لیتا یا کاٹ لیتا۔ یہ ثنا کے ساتھ اقصیٰ بھی بے ساختہ جھرجھری لی تھی۔ تب سے ہارون ایسا ہو گیا۔ ٹھیک ہو شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس نے تم پسند نہیں۔ تم اتنی پیاری ہو کہ کوئی بھی تم سے محبت کرنے لگے، اور مجھے یقین ہے ہارون بھی تم سے محبت کرنے لگے گا۔ بس تمہیں تھوڑی محبت اور صبر سے کام لینا ہوگا۔ میں یہ تمہیں شادی سے پہلے بتانا چاہتی تھی، لیکن حالات کچھ ایسے رہے کہ مجھے بتانے کا موقع نہیں ملا۔ تم فکر نہ کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اور ہارون جیسا تعلق نظر آتا ہے ویسا ہے نہیں، وہ بہت حساس اور محبت کرنے والا ہے، اسے جلدی سے تمہاری خوبیوں کا اندازہ ہو جائے گا۔ پھر دیکھنا تمہیں اتنی محبت ملے گی تم خود بھی حیران رہ جاؤ گی۔ تبھی ارج بچی کو اٹھائے اندر داخل ہوئی۔ رونے کی آواز پر دونوں نے چونک کر دیکھا۔ مما دیکھیں، رمشا رو رہی ہے۔ ثنا نے فوراً اس کو گود میں لے لیا۔ رمشا میری جان، اور اسے سینے سے لگائے پچکارنے لگی، جبکہ ارج مسلسل اقصیٰ کو دیکھی جا رہی تھی۔ اقصیٰ مسلسل اسے دیکھنے میں مسکرا دی۔ اس کی مسکراہٹ نے جیسے اسے حوصلہ دیا تھا۔ ٹیچر، اب آپ یہاں رہیں گے؟ اس کی بات پر ثنا کھلکھلا کر ہنس دی۔ بیٹا، اب یہ آپ کی ٹیچر نہیں ہے، مامی ہے، رمشا کی مما کہنے کے ساتھ اس نے رمشا کو اس کی طرف بڑھا تھا اور اس نے بڑی احتیاط سے اس کے نازک وجود کو تھاما۔ اس کومل وجود کو موہنی صورت دیکھ کر اسے بے ساختہ اس کا منہ چوما، اور تقریباً 6 ماہ کی صحت مند بچی تھی۔ ارے اقصیٰ، یہ تمہیں دیکھ کر مسکرائی۔ ثنا پرجوش آواز سے اس کے مسکرا کر سامنے دیکھا تو نظریں سامنے دروازے میں کھڑے ہارون سے جا ٹکرائیں۔ نہ جانے کیوں اس نے مسکراہٹ سگڑ گئی تھی۔ ماموں، اسے دیکھ کر ارج بھاگتے ہوئے اس سے لپٹ گئی اور اس نے گود میں اٹھا لیا۔ آؤ ہارون، دیکھو، رمشا نے فوراً اپنی ماں کی پہچان لیا۔ ثنا کا لہجہ خوشی کا ساتھ جتا ہوا بھی تھا۔ ہارون نے بغور اقصیٰ کو جھکے ہوئے سر کو دیکھا، لیکن وہ بالکل بھی اس کی طرف متوجہ نہیں تھی۔ وہ بس رمشا کو دیکھے جا رہی تھی اور وہ اپنے جھولے ہاتھوں سے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے اس کے بالوں کو پکڑنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ولیمہ کی تقریب 5 اسٹار ہوٹل میں تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ سب سے مل رہی تھی۔ اس نے کئی بار لوگوں کو اپنے ساتھ قسمت پرست کرتے سنا تھا۔ جب انسان مشکل آتی ہے، اس کے پاس 2 راستے ہوتے ہیں، یا تو وہ ہمت کے مقابلہ کرے یا تو حالات کے دھارے پر چھوڑ دے، اور اس کو دوسرا راستہ اختیار کیا تھا۔ سب کچھ اپنی قسمت پر چھوڑ دیا تھا۔ محبت اس کی قسمت میں نہیں تھی، اس نے اس معاملے میں ہار مان لی تھی۔ دنیا میں کتنے لوگ تھے جو سمجھوتے کے ساتھ زندگی بسر کر رہے تھے، تو چلو ان میں سے ایک وہ بھی صحیح۔ اور جہاں تک رمشا کی بات تھی، اس کے لیے لایا گیا تھا، اور جب اس نے رمشا کی پیدائش کی کہانی سنی اور اسے دیکھا تو اس کے دل میں خود بخود اس کے لیے محبت پیدا ہو گئی۔ ایک عورت چاہے ماں ہو یا نہ ہو، اس کے انداز ممتا تو اللہ نے شروع سے ہی رکھی ہوتی ہے، اور پھر اسے تو بچے ویسے ہی بہت اچھے لگتے تھے۔ اس سے نہیں لگتا تھا وہ کبھی رمشا کو سوتیلی ماں بن سکے گی۔ کوئی ماں اتنی ظالم کیسے ہو سکتی ہے؟ رمشا کے بارے میں سارے حالات سن کر امرین نے بے ساختہ افسوس سے کہا، میں خود حیران ہوں، تم رمشا کو دیکھو، اتنی پیاری ہے، کوئی غیر بھی بے ساختہ اس کو پیار کرنے پر مجبور ہو جائے، وہ تو پھر اس کی سگی ماں تھی۔ ہاں، امرین پرسوز انداز میں سر ہلایا۔ اچھا یہ بتاؤ، ثنا جی نے رمشا کی ماں کے متعلق کوئی اور بات نہیں بتائی؟ تم نے دیکھا اس عورت کو کیسی تھی؟ یہ کہا کہ اس نے سب کو دھوکہ دیا، اور جہاں تک دیکھنے کی بات ہے
میں صرف وہاں 1 دن رہی ہوں، ولیمے کے بعد ادھر آ گئی اور مسلسل 5 دنوں سے رہی ہوں۔ 5 دن! امبرین نے 5 دن کو کافی لمبا کیا۔ لگتا ہے 5 دن 5 صدیوں کی طرح بھاری محسوس ہو رہے ہیں۔ ہارون بھائی زیادہ یاد آ رہے ہیں؟ امبرین نے کہنے پر مسکرا دی۔ اپنا درد چھپا کر مسکراہٹ چہرے پر رکھنا شروع سے ہی اس کی عادت تھی۔ جب یہ درد اس نے اپنی ماں کو نہیں بتایا تو امبرین کے شک اس کی بہترین دوست اور رازدار تھی، لیکن کچھ باتیں صرف اپنے دل میں رکھنے کے لیے ہوتی ہیں پھپھو۔ سارم نے تیسری دفعہ اندر جھانک کر اس کے حرکت کو بے ساختہ مسکرا دی۔ سارے میں دھراؤ اس نے پکارنے پر بھاگ کر آیا، ہارون بھائی کا فون آیا ہے؟ نہیں۔ کیوں کیا؟ بس نہیں آیا۔ تبھی موبائل کی بیل بجی تھی۔ ثنا کا فون تھا۔ حال احوال پوچھنے کے بعد وہ آپسی کے بارے میں پوچھ رہی تھی۔ جیسا آپ کہیں لڑکی، ایک تو تم بات بہت ہو، تابعدار بہت ہو۔ دوسری طرف سے ثنا مسکراتی وہ آواز آئی تو وہ بھی مسکرائی۔ چلو ٹھیک ہے، تھوڑی دیر میں آتی ہوں۔ باجی رمشا کیسی ہے؟ ٹھیک ہے۔ تمہیں یاد کر رہی ہے؟ ہارون کا نہیں پوچھو گی، جو سب سے زیادہ تمہیں مس کر رہا ہے۔ دوسری طرف سے آتی وہ شرارت صاف محسوس کرتی۔ ان کا کیا حال ہے؟ اتنا اچھا نہیں، تم خود آ کر دیکھ لو۔ اب کی بات اس کو کوئی جواب نہیں دیا۔ چلو ٹھیک ہے، تھوڑی دیر میں ملاقات ہوتی ہے۔ ثنا نے بھی کچھ سوچ کر فون بند کر دیا۔ گھر میں سب ہارون کے منتظر تھے، لیکن جب صرف ڈرائیور آیا تو وہ گھر والوں کے ساتھ اسے بھی برا لگا تھا، لیکن جلد ہی ان کو خود پر قابو پا لیا۔ وہ گھر پہنچی تو سب موجود تھے۔ سب سے پہلے نظر ہارون پر پڑی تھی، جو رمشا کو گود میں لیے بیٹھا تھا۔ اسے سب سے پہلے ثنا کو نے دیکھا تھا۔ وہ مسکراتی ہوئی اٹھی اور اس کے گلے لگی۔ سوری، اکثر مہمان آ گئے تھے اس لیے میں نہیں آ سکی۔ کوئی بات نہیں، وہ مسکرا کر بولی۔ ابھی بھی فون نہ کرتی تو تم سے نہیں آنا تھا۔ ثنا نے اس سے الگ ہو کر شکوہ کیا۔ تمہاری بیٹی تمہیں کتنا مس کر رہی تھی؟ ثنا نے کہنے پر اس کی نظر رمشا تک گئی، جو باپ کی قمیض سے بٹنوں کے ساتھ کھیلنے میں مصروف تھی۔ رمشا کی نظر ہارون کے چہرے تک گئی تھی۔ وہ اپنی طرف دیکھتا پا کر اس نے فوراً نظر جامہ بدل دیا۔ شادی کے 2 ہفتے گزرنے کے بعد بھی اس کے اور ہارون کے درمیان اجنبیت کو برقرار تھی۔ اس گھر میں صرف ثنا کا کردار ایسا تھا جس کا ان کے ساتھ باندھے رکھا تھا۔ ہاں، البتہ رمشا کے ساتھ وہ بہت مانوس ہو گئی تھی۔ صبح ہارون آفس چلے جاتے اور ثنا اور رمشا کے ساتھ بہت خوش رہتی، لیکن اس کی یہ خوشی زیادہ دن برقرار نہ رہ سکی۔ کیا ہوا؟ ثنا نے حیرت سے اس کے حیران پریشان شکل دیکھی۔ آپ جا رہی ہیں؟ جانا تو ہے مجھے، یہاں رہتے ہوئے 1 ماہ سے زیادہ ہو گیا۔ یوسف منہ سے کچھ نہ کہیں، لیکن انہیں غصہ تو آتا ہوگا، اور ارج کی پڑھائی بھی ڈسٹرب ہو رہی ہے۔ پہلے مجھے ہر وقت ہارون اور رمشا کی فکر لگی رہتی تھی، لیکن اب تم آ گئی ہو تو مجھے سکون ہے۔ لیکن باجی، میں اکیلے گھبراہٹ کے مارے اس سے آگے کوئی بولا ہی نہیں گیا۔ ثنا نے بے ساختہ اس کے ساتھ لگایا۔ پگلی ہو تم، اس میں گھبرانے والی کیا بات ہے؟ میں یہی ہوں اور روز چکر لگاؤں گی، فون بھی کروں گی، لیکن ابھی تو مجھے اسلام آباد جانا ہے۔ یوسف کی بہن مسقط سے آئی ہوئی ہے، اس لیے جانا ضروری ہے، ورنہ میں ابھی نہ جاتی۔ اور تم ڈر کیوں رہی ہو؟ ہارون ابھی بھی تمہارے ساتھ ٹھیک نہیں؟ ثنا نے کھوجتی نظروں کے ساتھ چہرے پر گاڑ دی تو وہ گڑبڑا گئی۔ نہیں باجی، ایسی بات نہیں ہے، میرا مطلب ہے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کیسے کہے۔ مجھے پتا ہے تمہیں کیا پریشانی ہے۔ دراصل نئے گھر میں نئی روٹین کو سمجھنا ہر لڑکی کے لیے ذرا مشکل ہوتا ہے، لیکن آہستہ آہستہ سب آسان ہو جاتا ہے۔ میں اگر مزید یہاں رہی تو بالکل کام سے جاؤں گی، کہہ کر دوبارہ چولہے کی طرف متوجہ ہو گئی، جہاں ہارون فرمائش پر بریانی پکا رہی تھی۔ تمہیں شاید کچن میں تھوڑا سا وقت دینا پڑے، دراصل کک چھٹی پر گیا ہے، عارضی طور پر ایک آرڈر رکھی ہے، لیکن ہارون کو اس کا پکایا ہوا کھانا پسند نہیں آیا۔ وہ سر جھکائے اسے سن رہی تھی۔ ثنا نے گردن موڑ کر اسے دیکھا اور بے ساختہ اس پر پیار آیا۔ اقصیٰ پلیز اب یہ پریشانی ختم کرو، جب میں آؤں تو بالکل اس گھر کی مالکن کے روپ میں نظر آؤ۔ ایک بہن ہونے کے ناطے تمہیں نصیحت کر رہی ہوں، تمہیں ہارون کی طرف سے پیش قدمی کا انتظار نہ کرو، بلکہ خود باتیں کر کے فرینکنس پیدا کرنے کی کوشش کرو۔ ثنا نے گال تھپتھپانے پر وہ سر ہلا کر رہ گئی۔ ثنا کے ہوتے ہوئے اسے پتہ نہیں چلا گھر میں کتنا کام ہے۔ اب بھی اس سے صرف نگرانی کرنی پڑتی۔ کھانا پکانے والی کھانا پکا چکی تھی، صفائی والی صفائی کر چکی تھی، بس یہ ہمیرا رمشا کو کمنڈس چھٹی پر چلی گئی۔ رمشا کو نہلانے کے بعد اس نے دودھ دیا۔ اس کے سلاتے خود اس کے آنکھ لگ گئی۔ پاس رکھے موبائل کی آواز پر وہ ہڑبڑا گئی۔ نمبر دیکھ کر اس نے گہرا سانس لیا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اس کے سلام کا جواب میں ہارون کی آواز آئی تھی۔ میں کب سے فون کر رہا تھا، کہاں؟ وہ حیران ہو کر فون اس کے پاس ہے، لینڈ لائن پر۔ اور سب کہاں ہیں؟ رشیدہ اپنے کوارٹر میں گئی ہے، اور ہمیرا امی کی طبیعت خراب تھی تو وہ اپنے گاؤں چلے گئی۔ واٹ؟ کس سے پوچھ کر؟ دوسری طرف سے اس نے اوزیلی آواز پر گھبرا گئی۔ سوری، وہ بہت پریشان تھی، وہ رو رہی تھی تو میں نے پریشانی سے ہونٹ چبا کے بولی۔ رمشا کہاں ہے؟ وہ سو رہی ہے۔ اس کے مسلسل غصیلے انداز پہ اس کو آواز رند گئی۔ حد ہوتی ہے لاپرواہی کی، پتہ نہیں اس نے کسے کہا تھا، ساتھ ہی فون
گھٹ سے بند ہو گیا۔ شادی کے 2 ماہ کے عرصے میں اس نے پہلی بار ہارون کو غصے میں بولتے سنا تھا۔ اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس نے غلطی کہاں ہوئی۔ ساری نیند بھگ سے اڑ گئی تھی۔ اس نے نظر گہری نیند میں سوئی رمشا کو دیکھا اور اٹھ گئی۔ اب وہ اپنے لیے چائے بنا رہی تھی جب گیٹ کھلنے کی آواز آئی۔ اس نے حیران ہو کر کھڑے کھڑکی کی طرف دیکھا جہاں پر 4 بجے تھے۔ وہ کب لے کر باہر آئے تو ہارون کو غیر متوقع طور پر وہاں دیکھ کر گھبرا گئی۔ رمشا سو رہی ہے۔ وہ تیزی سے رمشا کے کمرے کی طرف بڑھا۔ جبکہ وہ الجھی کپ ہاتھ میں لیے ساکت کھڑی وہ باہر آ گیا۔ لاپرواہی کی حد ہوتی ہے۔ حمیرہ کو چھٹی دینے کے پہلے آپ کو کم از کم مجھ سے پوچھ لینا تھا۔ آپ نے ضرورت محسوس نہیں کی۔ وہ اس پر برس رہا تھا جبکہ وہ سر جھکائے آنسو ضبط کر رہی تھی۔ اب کون رمشا کی کیئر کرے گا؟ ہر وقت مجھے اس کی فکر لگی رہے گی۔ میں آفس دیکھوں گا یا گھر بولے؟ آنسو پلکوں کی بار پھیلا کر گالوں پر پھیل گئے۔ اس نے مسلسل خاموشی پر وہ چڑھ گیا۔ میں آپ سے بات کر رہا ہوں۔ اس نے ٹھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھ کر اس کا چہرہ اونچا کیا اور اگلے ہی پل دھک سے رہ گیا۔ اس کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا۔ اس نے ہونٹ یکدم بھیج گئے۔ اس سے اچانک اپنے سخت رویے کا احساس ہوا۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتا وہ تیزی سے مڑی اور کمرے کی جان کر دروازہ بند کر لیا۔ کچھ دیر تک وہ کمرے میں بے چینی سے ٹہلتا رہا۔ اسے خود احساس تھا کہ اس طرح غصے سے بول کر اس نے غلط کیا، لیکن وہ ابھی کیا کرتا؟ سارا دن اسے رمشا کا ہی خیال ستا رہا تھا۔ آج پہلے وہ دن وہ رمشا کو ثنا کے بغیر اکیلے چھوڑ کر آیا تھا اور فون کرنے کا جب اسے پتہ چلا حمیرہ چلی گئی ہے، اسے فکر ہو گئی۔ سارا غصہ اس نے اعصاب پر نکال دیا، لیکن اس کی بھیگی آنکھیں بار بار اس کی تصور میں آ کر اسے بے چین کر رہی تھیں۔ اس نے سوچا وہ کبھی اس کے بارے میں نہیں سوچے گا، لیکن وہ نہ صرف سوچ رہا تھا بلکہ اس کے لیے پریشان ہو رہا تھا۔ شاید اس کے لیے وہ بہت مختلف لڑکی تھی۔ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ بس یس، رشیدہ نے دروازہ کھول کر اندر جھانکا۔ صاحب جی، کھانا تیار ہے؟ ہوں، بیگم صاحبہ کو بلاؤ جی۔ جب وہ فریش ہو کر ڈائننگ روم میں آیا تو اقصیٰ وہاں پر نہیں تھی۔ وہ بیٹھ کر انتظار کرنے لگا، تبھی رشیدہ رمشا کو اٹھائے اندر داخل ہوئی۔ صاحب جی، بی بی کہہ رہی ہیں اور انہیں بھوک نہیں۔ ٹھیک ہے۔ اس نے گہرا سانس لے کر پلٹ کر اپنی طرف کھسکایا۔ رمشا کو کیوں لا کر آئی ہو؟ بی جی کہہ رہی ہیں رمشا بیبی کافی دیر سے اندر ہے، اسے باہر کی سیر کروا لاؤ۔ میں ذرا لان کا چکر لگوا کر لاتی ہوں۔ اس نے سا ہلا کر سالن پلیٹ میں ڈالا مگر ایک سے زیادہ نوالا نہیں کھا سکا۔ کتنی دیر وہ ایسے ہی بیٹھا رہا، پھر وہ اٹھ ہی گیا۔ دروازے کے سامنے کھڑے ہو کر وہ سوچنے لگا دستک دے گیا یا نہ دے۔ پھر کچھ سوچ کر اس نے بے حسی سے دروازہ کھولا۔ وہ بیڈ پر آئی چھلسی لیٹی تھی، کھلے بال تھوڑے کمر پر اور کچھ بستر پر بکھرے تھے۔ ہارون نے کھنکار کر اسے متوجہ کرنے کی کوشش کی، لیکن وہاں کوئی اثر نہیں ہوا۔ وہ چند قدموں کے فاصلے طے کر کے بیڈ کے کنارے تک آ گیا۔ اقصیٰ، اس نے پکارا کہ وہ ایک جھٹکے سے سیدھی ہوئی۔ اسے دیکھ کر حیرت سے اس کی آنکھیں مزید کھل گئیں۔ اسے وہاں موجود ہونے کا یقین آتے ہی اس کا چہرہ بے-ساختہ سرخ ہوا تھا۔ اس نے کن آنکھوں سے اپنے ارد گرد کا جائزہ لے کر دوپٹہ تلاش کرنے جو یقیناً واش روم میں رہ گیا تھا۔ آپ کھانا نہیں کھا رہی؟ ہارون کے پوچھنے پر وہ کھڑی ہو گئی اور بالکل حیرانی طور پر اس نے اپنے بالوں کو سینے پر گرا دیا۔ اس کی حرکت پر عارض کے چہرے پر آنے والی مسکراہٹ بڑی بے-ساختہ تھی۔ مجھے بھوک نہیں، وہی تو پوچھ رہا ہوں۔ رشیدہ بتا رہی تھی آپ نے دوپہر میں بھی کھانا ٹھیک سے نہیں کھایا۔ اسے ہارون کے سامنے یوں کھڑے رہنا بہت مشکل لگا تھا۔ وہ بے چینی سے اپنی انگلیاں چٹکانے لگی۔ اگر آپ میری شام والی بات سے ناراض ہوں، آئی ایم سوری۔ میں واقعی روڈ ہو گیا تھا، لیکن اس کا مطلب نہیں کہ آپ میرا غصہ خود پر نکالیں۔ اگر آپ کو غصہ مجھ پر نکالیں۔ اقصیٰ نے بے-ساختہ اس کی طرف دیکھا جو بڑی تفصیل سے اس کا جائزہ لے رہا تھا۔ آپ چلیں، میں آتی ہوں۔ کہنے کے ساتھ اس نے جھپاک واش روم میں داخل ہو گئی۔ ہارون کی مسکراہٹ مزید گہری ہوئی۔ آج اسے لگا تھا کتنے عرصے بعد وہ دل سے مسکرایا ہے۔ رمشا کو سینے پر لٹایا اس نے پشت تھپتھپاتے ہوئے وہ پرسکون انداز میں چھت کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے سوچا تھا کہ وہ کبھی محبت نہیں کرے گی، لیکن اسے لگ رہا تھا اسے محبت ہو گئی ہے ہارون سے۔ یا اللہ، یہ ہم لڑکیوں کا دل اتنا نرم کیوں ہوتا ہے؟ ذرا اتفاق پر ہم سب کچھ بھول جاتے ہیں۔ حالانکہ وہ جانتی تھی جس سے اسے محبت ہوئی وہ اس سے محبت نہیں کرتا، لیکن دل پر کس کا زور چلتا ہے؟ ثنا نے ٹھیک کہا تھا، وہ جیسے نظر آتا ہے ویسا نہیں ہے۔ بظاہر لاپرواہ سخت نظر آتا ہے، لیکن اس کا دل کتنا حساس ہے۔ کل اپنے لیے اس نے ہارون کی آنکھوں میں جو پریشانی دیکھی تھی اس نے اندر تک شناخت کر لیا تھا۔ کتنا اچھا لگتا ہے جب آپ کی کوئی اتنی پرواہ کرے، آپ کے بغیر کھانا نہ کھا سکے۔ کہیں ہارون کو بھی مجھ سے محبت تو نہیں ہوگی؟ اس نے خیال بھی جیسے چہرے پر مسکراہٹ سجا دی۔ اس نے کتنی دفعہ اسے خود کو دیکھتے پایا تھا۔ اس کے کہنے پر بعض دفعہ وہ نظریں چرا لیتا، بعض دفعہ وہ
دیکھتا رہتا، یہاں تک کہ اسے نظریں جھکانا پڑتی یوں، پر اسے آنکھوں مچولی اچھی لگتی تھی۔ اگر ان میں میاں بیوی والی بے تکلفی نہیں تھی تو پہلے دن والی اجنبیت بھی نہیں تھی۔ وہ لوگ اب ایک دوسرے سے بات کر لیتے تھے، لیکن رمشا کے معاملے میں شاید ابھی بھی بہت محتاط تھے۔ اس نے اکثر اسے خود نظر رکھتے ہوئے دیکھا تھا جب وہ اور رمشا اکیلے ہوتے، لیکن اس کا دل تو صاف تھا۔ اگرچہ وہ ہارون کے حوالے اس کے گھر میں آئی تھی، لیکن ہارون پہلے اس کو رمشا کا دل قبول کیا تھا۔ دلوں کی بات اللہ جانتا ہے، اس کی نیت صاف بھی ہے، اس لیے یقین تھا اللہ تعالیٰ کی مدد بھی شامل حال ہے۔ اقصیٰ چمچہ اس کے منہ کے پاس کٹ جاتی اور ہاتھ مار کر اسے گرانے کی کوشش کرتی، وہ فوراً پیچھے کر لیتی اور رمشا کھلکھلا کر ہنس پڑتی۔ وہ کھا اور کھیل زیادہ ہی تھی۔ اقصیٰ نے باؤل اٹھا کر سائڈ پر رکھ دیا اور رمشا کے صوفے پر اٹھا کر گود میں بٹھا لیا۔ شیطان، مما سے شیطانی ہوں، وہ اسے گدگدانے لگی اور وہ اسے کھلکھلا کر ہنسنے لگی۔ اس کے ساتھ وہ ہنس رہی تھی جو ابھی آفس کے لیے تیار ہو کر نکل رہا تھا، ہنسی کی آواز سن کر رک گیا۔ اس نے اندر جھانک کر دیکھا، سامنے کا منظر کتنا خوبصورت تھا، بھرپور تھا۔ وہ بے اختیار مسکرایا۔ گڈ مارننگ، ہارون کی آواز پر اس نے چونک کر سامنے دیکھا۔ گڈ مارننگ، جو جواب دے کر وہ رمشا کو گود میں اٹھا کر کھڑی ہو گئی۔ اس کے قریب آ کر رمشا کو اس کے ہاتھوں میں سے لیا۔ مائی لٹل اینجل، پاپا کے آفس جا رہے ہیں، پاپا کو بائے نہیں بولنا۔ وہ اس کا منہ چوم رہا تھا۔ رمشا کو رونا شروع کر دیا۔ وہ اقصیٰ کی طرف بازو بنا کے اس کے گود میں اٹھانے کو کہہ رہی تھی۔ ہارون نے حیرت سے رمشا کو دیکھا اور رمشا کو دیکھ کر اقصیٰ کو دیکھا۔ کچھ تو جادو ہے تم نے، وہ ہلکے سے گنگنایا۔ اقصیٰ نے ناسمجھی والے انداز سے اسے دیکھا۔ ناشتہ لگ گیا ہے؟ ٹائم نہیں ابھی، ہارون نے گھڑی دیکھ کر کہا۔ آج آفس میں بہت ضروری میٹنگ ہے، ہو سکتا ہے مجھے دیر ہو جائے۔ رمشا کا خیال رکھنا، اگر کوئی بات ہو تو مجھے فون کر دینا۔ وہ اسے تاکید کر رہا تھا، وہ جانتی تھی وہ اس رمشا کی فکر ہے۔ در پردہ اسے رمشا کی فکر ہے۔ وہ مڑ کر بے ساختہ اس سے پکار اٹھی، سنیے! اور 3 ماہ میں پہلی بار اسے ایسا ہوا تھا کہ اس نے خود اسے مخاطب کیا۔ وہ حیران ہونا لازمی امر تھا۔ وہ بنا کچھ کہے اسے دیکھنے لگا۔ میں جانتی ہوں آپ رمشا کے حوالے سے ایزی فیل نہیں کرتے، لیکن اتنے دنوں میں آپ کو میرے بارے میں کچھ تو اندازہ ہو گیا ہوگا۔ آپ شاید مجھے رمشا کی ماں نہیں سمجھتے، لیکن میں رمشا کو اپنی بیٹی مانتی ہوں۔ آپ رمشا کے لیے حمیرہ پر جو غیر عورت ہے اس پہ اعتبار کر سکتے ہیں، تو کیا ہے میں اس قدر بے اعتبار ہوں کہ آپ کو بار بار یاد کروانا پڑتا ہے کہ میں رمشا کا خیال رکھوں؟ اسے کتنے دنوں کا غصہ تھا جو آج اس نے ظاہر کر دیا۔ ہارون کتنی دیر حیرت سے اسے دیکھتا رہا، نہیں بلکہ ایلس کے قدموں کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر بڑی خوبصورت مسکراہٹ تھی، جسے اگر اقصیٰ دیکھ لیتی تو سارے شکوے بھول جاتی۔ سوری، میں نے ایک بار پھر آپ کو ہرٹ کر دیا۔ بلیو می، میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ میرے کہنے یا نہ کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ رمشا آپ کو ماما مانتی ہے، چلو باقی لڑائی آ کر لیں۔ ہارون کے کہنے پر اس نے ہنسی نکل گئی۔ وہ ایک دم پلٹا تو اس کی فوراً مسکراہٹ کو سمیٹا۔ رات کو ثنا کا فون آیا تھا، آپ سے بات کرنا چاہتی تھی۔ میں نے کہا آپ سو رہی ہیں، اب ان سے بات کر لینا، اوکے بائے۔ وہ کہہ کر باہر نکل گیا۔ سوری۔ تو اس نے بڑے زور سے رمشا کا منہ چوما تھا۔ اتنی گرم جوشی پر وہ گھبرا کر رونے لگی تھی، تو اس نے دوبارہ اسے گدگدانا شروع کیا۔ کھانا کس نے بنایا ہے؟ ہارون نے پہلا نوالا کھاتے ہی سوال کیا تھا۔ کیا ہوا، اچھا نہیں ہے؟ اس نے پریشانی سے ہارون کو دیکھا۔ بنایا کس نے ہے؟ اس نے دوبارہ اپنا سوال دہرایا۔ میں نے، اس نے سر جھکا کر ایسے کہا جیسے کوئی بہت بڑی غلطی سرزد ہو گئی ہو۔ بہت اچھا بنایا ہے، کافی دنوں بعد اتنا اچھا کھانا کھایا ہے۔ ہارون کے کہنے پر اس نے کپ کی روکی ہوئی سانس خارج کی۔ ہارون نے شرارت سے دیکھا۔ آپ کیا سمجھتی تھی؟ یہی جو آپ نے کہا؟ اسے جلے ہوئے انداز پر وہ کہکا لگا کر ہنس پڑا۔ کیا خیال ہے کھانے کے بعد واک پر چلے ہوں؟ لیکن رمشا، اسے بھی ساتھ لے چلتے ہیں، لیکن اس کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، موسم چینج ہو رہا ہے، ٹھنڈ نہ لگ جائے۔ اس لمحے وہ ماں والی تشویش تھی جسے ہارون نے واضح محسوس کیا۔ کچھ نہیں ہوتا، ہم دونوں ساتھ ہیں نا۔ اسے پانی پیتے ہوئے بات ہی ختم کر دی۔ اقصیٰ نے نکھیوں سے اپنے ساتھ چلتے ہارون کو دیکھا، اور جو رمشا کو اپنے ساتھ لگائے اس کی زبان میں باتیں کر رہا تھا۔ جب وہ دیکھ ہی رہی تھی تبھی اس نے بھی اقصیٰ کی طرف دیکھا تھا۔ نظریں ملنے پر اس نے فوراً نظریں گھمائی تھی، جبکہ وہ مسکرا دیا تھا۔ ثنا سے بات ہوئی تھی؟ جی، وہ کہہ رہی تھی جلدی آئیں گی، ان کے بغیر بہت اداس ہو گئی ہو۔ جی، وہ مسکرا کر بولی، ہم سے تو اچھی وہ تو وہی ہیں۔ وہ زیر لب بڑبڑایا۔ جی،
اس نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ وہ کچھ نہیں کہہ کر خاموش ہو گیا۔ پھر کافی دیر تک ان کے درمیان خاموشی چھائی رہی۔ رمشا جو تھوڑی سو شور کر رہی تھی وہ بھی سو گئی۔ تھوڑا سا شور تب جاگتا جب کوئی کار گزرتی۔ اسے یوں بولتی خاموشی سے الجھن ہو رہی تھی۔ آپ کی میٹنگ کیسی رہی؟ اچھی رہی تمہاری وجہ سے؟ میری وجہ سے؟ اس نے حیرت سے انگلی اپنے سینے پر رکھی۔ ارے بابا، تم نے ڈانٹ کر مجھے بھیجا تھا اس لیے میں نے دل لگا کر کام کیا۔ رمشا کے بارے میں بالکل نہیں سوچا کیونکہ اس کی مما اس کے پاس تھیں، بس رمشا کی مما کے بارے میں سوچتا رہا۔ ہاؤ کیوٹ شی از، اس نے کہا کر اس کے چہرے پر ایک دم لال ہوا۔ بالکل اچانک ہارون نے اس کا ہاتھ تھاما اور ایک کرنٹ کے ساتھ جو اسے پورے جسم میں دوڑ گیا۔ تبھی رمشا زور سے کھانسی اور دونوں جو دوسرے میں گم ہونے لگے تھے ایک دم چونکے۔ رمشا نے رونے پر دونوں گھبرا گئے۔ گھر آنے تک وہ دوبارہ سو گئی۔ رمشا کو ڈاکٹر کے پاس لے جائیں، اقصیٰ نے ہارون سے کہا جو رمشا کو ہی دیکھ رہا تھا۔ اقصیٰ کے کہنے پر اس نے گھڑی کی طرف دیکھا جہاں رات کے 1:30 بج رہے تھے۔ اس نے جھک کر گھڑی کی طرف دیکھا جہاں رات کا 1:30 بج رہا تھا۔ اس نے جھک کر رمشا کا ماتھا چھوا۔ ابھی تو ٹھیک ہے لیکن کچھ دیر پہلے پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا، وہ پریشانی سے بولا۔ وہ کیا کہتی؟ وہ تو خود اس کی اچانک خراب ہونے کی طبیعت سے پریشان تھی۔ آپ سو جائیں، صبح آپ کو آفس بھی جانا ہے۔ میں رمشا کے پاس ہوں۔ اس نے سور آنکھیں دیکھ کر اسے کہنا پڑا۔ میں ٹھیک ہوں اور رمشا بھی مجھے ٹھیک لگ رہی ہے۔ تم بھی سو جاؤ، بلکہ ایسا کرو رمشا کو لے کر میرے پاس آ جاؤ۔ کئی اور وقت ہوتا تو وہ ان جملوں کی کئی مطلب نکالتی ہے، لیکن اس وقت وہ بے حد پریشان تھی۔ نہیں، رات کو وہ کئی دفعہ اٹھتی ہے۔ آپ ڈسٹرب ہوں گے، آپ جائیں، میں ہوں رمشا کے پاس۔ ایک کرنٹ سا تھا جو اس کے پورے جسم میں دوڑ گیا۔ تب ہی رمشا زور سے کھانسی اور دونوں جو ایک دوسرے میں گم ہونے لگے تھے ایک دم چونکے۔ رمشا کے رونے سے وہ دونوں گھبرا گئے تھے۔ گھر آنے تک وہ دوبارہ سو گئی۔ رمشا کو ڈاکٹر کے پاس لے جائیں، اقصیٰ نے ہارون سے کہا جو رمشا کو ہی دیکھ رہا تھا۔ اقصیٰ کے کہنے پر اس نے گھڑی کی طرف دیکھا جہاں رات کے 1:30 بج رہا تھا۔ اس نے جھک کر رمشا کا ماتھا چھوا۔ ابھی تو ٹھیک ہے لیکن کچھ دیر پہلے پتہ نہیں کیا ہوا تھا، وہ پریشانی سے بولی۔ وہ کیا کہتی؟ وہ تو خود اس کی اچانک خراب ہونے والی طبیعت سے پریشان تھی۔ آپ سو جائیں، صبح آپ کو آفس جانا ہے۔ میں رمشا کے پاس ہوں۔ اس نے سرخ آنکھیں دیکھ کر اسے کہنا پڑا۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں اور رمشا مجھے ٹھیک لگ رہی ہے۔ تم بھی سو جاؤ، بلکہ ایسا کرو رمشا کو لے کر میرے پاس آ جاؤ۔ کوئی اور وقت ہوتا تو وہ ان جملوں کے کئی مطلب نکالتی، لیکن اس وقت وہ بے حد پریشان تھی۔ نہیں، رات کو کئی دفعہ اٹھتی ہے، آپ ڈسٹرب ہو جائیں گے، آپ جائیں اور میں رمشا کے پاس۔ تم سو جاؤ، وہ کہہ کر چلا گیا تو وہ کتنی دیر تک اسے دیکھتی رہی۔ کچھ ہی عرصے میں وہ اسے کتنی عزیز ہو گئی تھی۔ اسے لگتا تھا جیسے اسے اسی نے جنم دیا۔ اس نے رمشا کی پیشانی چوم کر اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ رات کے جانے کون سا پہر تھا جب کسی عجیب سے احساس کے ساتھ اس کی آنکھ کھلی، اس کے ہاتھ بے ساختہ رمشا کی طرف بڑھا۔ اس نے جلدی سے سائڈ کی لائٹ آن کی۔ اس کے منہ سے چیخ نکلتے رہ گئی۔ رمشا کا جسم کانپ رہا تھا جبکہ ہونٹ نیلے پڑ گئے تھے۔ اس نے رمشا کا ماتھا اور جسم کو چھوا تو وہ بالکل ٹھنڈا پڑ گیا۔ اسے بالکل سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی وہ کیا کرے۔ وہ ننگے پیر باہر کی طرف بھاگی۔ اسے دستک دیے بغیر دروازہ کھولا۔ وہ بے خبر سو رہا تھا، جھٹکے سے اٹھا۔ اندھیرے میں بھی اسے اقصیٰ کا پہچانا تھا۔ ہارون! رمشا پتہ نہیں اسے کیا ہوا ہے، اس طرح وہ بھی ننگے پاؤں بھاگا۔ رمشا کی حالت دیکھ کر وہ بھی گھبرا گیا۔ میں گاڑی نکالتا ہوں، تم رمشا کو لے کر آؤ۔ جتنی دیر میں اس نے گاڑی نکالی وہ گیٹ لاک کر کے رمشا کو لے کر آئی تھی۔ صبح کے 5 بج رہے تھے۔ سڑک پر ٹریفک بڑا انعام تھا۔ سارا راستہ کھرانی آیا کر رمشا پر بھوکتی رہی۔ تو شکر تھا ڈاکٹر یونی ڈیوٹی پر موجود تھا۔ رمشا کو دیکھتے ہی انہوں نے ICU میں شفٹ کر دیا۔ ڈاکٹر کے وکالت اسے نمونیا کا سیریس اٹیک ہوا ہے۔ تو وہ آنکھیں بند کیے بس اللہ سے اس کی زندگی مانگ رہی تھی۔ اس نے ارد گرد کا کوئی ہوش نہیں تھا۔ ہارون کتنی بار اس کے پاس آیا لیکن ہر بار اسے اللہ کے حضور دعا کر پایا۔ اس کو سچی ممتا کا خیال ہو گیا۔ اقصیٰ! ہارون نے اس کے کندھے پر ہاتھ ہلایا تو اس نے بڑی مشکل سے اپنی سوجی ہوئی آنکھیں کھولیں۔ رمشا! اس نے ڈرتے رمشا کا پوچھا تھا۔ وہ اب بہتر ہے اور اس نے بے ساختہ اللہ کا شکر ادا کیا۔ ہارون! اس نے قریب بیٹھ گیا اور اس کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ تم تھوڑی دیر کے لیے گھر چلے جاؤ، ہم رات سے گئے ہیں، اب دوپہر کے 3 بج رہے ہیں، کتنے گھنٹے گزر گئے۔ میں نے ثنا کو فون کر دیا، وہ راستے میں آئے، کچھ دیر میں پہنچ جائے گی۔ ڈرائیور باہر ہے، تم گھر چلے جاؤ۔ نہیں، مجھے گھر میں سکون نہیں آئے گا۔ ضد مت کرو اقصیٰ، 12 گھنٹے ہو گئے ہیں یہاں، نہ تم نے کچھ کھایا اور نہ تم سوئی۔ رمشا ٹھیک ہے، اب اگر تم بیمار ہو جاؤ گی اور میں تم دونوں کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اقصیٰ نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا جس کی آنکھوں میں نمی تر رہی تھی۔ اظہار محبت سنا بھی تو کب اس کی آنکھیں بڑی تیزی سے آنسوؤں سے نکلنے لگی جنہیں ہارون نے بڑے پیار سے سمیٹ لیا کر اس کے ماتھے کو چوما تھا۔ وہ پھٹتا اس کے سینے سے لگی اور اب کی بار ہارون نے اسے اپنے حصار میں لے لیا تھا۔ تمہاری بیٹی تو بہت بے وفا ہے۔ میں کچھ دنوں کے لیے دور کیا ہوگی؟ پھپھو کو ہی بھول گئی؟ ہاں، ماں کو
چھوڑنے کو تیار ہی نہیں۔ ثنا نے اس کے قریب بیٹھے ہی شکوا کے تو مسکرا دیا۔ کھانا کھایا اقصیٰ نے؟ تھوڑا سا کھایا ہے، کہہ رہی ہے بھوک نہیں، آپ نے زبردستی کھلانا ہے، اس نے کل سے بھی ٹھیک نہیں کھایا تھا۔ ثنا نے بغور ہارون کو دیکھا۔ میں سمجھی صرف رمشا بدلی ہے، یہاں تو موصوف بھی بدلے نظر آ رہے ہیں۔ کیا مطلب؟ ہارون نے آئیبروز کھا کر انہیں دیکھا۔ مطلب یہ ہے کہ آپ کی باتوں میں ہی نہیں بلکہ آنکھوں میں ہی پیار نظر آ رہا ہے۔ تو کیا نہیں ہونا چاہیے؟ ہونا چاہیے، کیوں نہیں ہونا چاہیے، لیکن یہ اچانک کیسے؟ ہارون نے گہرا سانس لیا۔ یہ اچانک نہیں، وہ بس سمجھنے میں دیر لگی۔ تم نے اقصیٰ کو اپنی فیلنگز بتائیں یا ابھی بھی خود تک محدود تھی؟ نہیں، میری ہمت نہیں ہو رہی، وہ خود ہی سمجھ جائے گی۔ بڑی بے بتی سے کہنے کے بعد اس نے لاپرواہی سے آخری جملہ کہا تھا۔ یہ ٹھیک ہے، تمہارے عمل سے اسے پتہ تو چل جائے گا، لیکن تم اسے پسند کرتے ہو، لیکن اظہار محبت ضروری ہے۔ تم نہیں جانتے اپنے شوہر کے منہ سے اپنے لیے محبت کا اظہار عورت کے لیے کیا اہمیت رکھتا ہے۔ تم اقصیٰ کے لیے جو سوچتے ہو اسے ضرور بتاؤ۔ یقین جانو، تم اگر اسے محبت دو گے تو وہ اس سے زیادہ تمہیں محبت دے گی۔ ثنا کے کہنے پر وہ خاموش رہا تھا، لیکن اس کا چہرہ بتا رہا تھا وہ اس کی باتوں سے اتفاق کرتا ہے۔ وہ کب سے سارم اور رمشا پر نظر رکھے ہوئی تھی۔ رمشا ٹاکر میں تھی اور سارم جھولا لینے کی کوشش کر رہا تھا اور اس نے ڈر لگ رہا تھا کہیں وہ گر نہ جائے۔ سارم بیٹا، آرام سے بہنا، گر نہ جائے۔ اقصیٰ جی امی، تم خوش ہو؟ وہ جو باہر دیکھ رہی تھی چونک کر ان کی طرف متوجہ ہوئی۔ ایسا کیوں پوچھا آپ نے امی؟ اپنے دل کی تسلی کے لیے۔ اقصیٰ نے بے اختیار ان کا ہاتھ تھاما۔ ایک اعتراف کرنا ہے امی، آپ نے شاید دوبارہ کبھی نہ کہہ سکوں۔ جب آپ نے ہارون کے ساتھ میری شادی طے کی تھی میں بالکل خوش نہیں تھی، آپ جانتی ہیں کیوں؟ لیکن آپ کی رضا کو اللہ کی رضا جان کر میں نے ہارون سے شادی کی، اور یقین جانیں امی، میں اتنی خوش ہوں کہ اگر میں خضر سے شادی کرتی تو کبھی اتنی خوش نہ رہتی۔ جو ایک ملال تھا وہ ہارون پاک کو پا کر ختم ہو گیا، اور جانتی ہیں یہ سکون و اطمینان میری زندگی میں کیوں ہے؟ کیونکہ میں نے آپ کا کہنا مانا تھا۔ وہ ہنسی تو روبینہ بیگم نے بے ساختہ اس کا ماتھا چوما تھا۔ تم یوں ہی سدا ہنستی رہو، تمہیں ہنستا دیکھ کر مجھے لگتا ہے میری عمر بڑھ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی لمبی عمر دے۔ وہ ان کے کندھے پر سر رکھ کے بولی۔ امی، رمشا کی شکل مجھ سے ملتی ہے؟ اس نے اچانک سوال پر روبینہ کی نظر بے ساختہ صحن کی طرف اٹھی اور وہ مسکرا دی۔ یہ سوال کیوں کیا؟ امرین کہہ رہی تھی، یہ بالکل تمہاری طرح لگتی ہے، ظاہر ہے تمہاری بیٹی جو ہے وہ تو ہے۔ ان کے کہنے پر وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ سالم کے شور بجانے پر وہ سوچ رہی تھی کہ کون ہوگا، تب اس نے ہارون کو آتے دیکھا۔ وہ جھٹکے سے سیدھی ہوئی، وہ سلام کرتے ہوئے اندر داخل ہوا اور پیار لینے کی روبینہ بیگم کے سامنے جھکا۔ جیتے رہو، سدا خوش رہو۔ اچانک سے اس کی آمد نے ان کے ہاتھ پاؤں پھیلا دیے، جبکہ حیران وہ بھی تھی کہ اس نے اپنے آنے کی کوئی اطلاع نہیں دی تھی۔ وہیں انہیں بٹھا کر روبینہ بیگم سائمہ کو ہارون کی آمد کا بتانے گئی۔ تم اتنی حیران کیوں ہو؟ ہارون نے مسکراہٹ ہونٹوں میں دباتے ہوئے اسے دیکھا۔ آپ نے بتایا نہیں آپ آ رہے ہیں؟ کیوں، میں بغیر اطلاع کے نہیں آ سکتا؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، وہ گڑبڑا کر بولی۔ رمشا تو یہاں بہت خوش لگ رہی ہے۔ سالم کے ساتھ بچوں کے ساتھ خوش رہتے ہیں۔ وہ رمشا کو دیکھتے ہوئے بولی تو ہارون نے بغور سے دیکھا۔ اچھا، اس نے اچھا پر اقصیٰ نے نظریں گھما کر اسے دیکھا۔ سالم کے ساتھ بچے خوش رہتے ہیں، وہ رمشا کو دیکھتے ہوئے بولی تو ہارون نے بغور سے دیکھا۔ اچھا، اس نے اچھا پر اقصیٰ نے نظریں گھما کر اسے دیکھا۔ کیوں، میں نے غلط کہا؟ اس نے یوں ہی دیکھتا پا کر اسے لگا شاید اس نے غلط کہا۔ نہیں، بالکل ٹھیک کہا، میں سوچ رہا ہوں مجھے یہ خیال پہلے کیوں نہیں آیا؟ اکثر ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگی۔ میں سمجھی نہیں، میں سمجھاؤں گا، لیکن گھر جا کر میں تم دونوں کو لینے آیا ہوں۔ کیا؟ اس بات پر سن کر وہ چیخ اٹھی تھی۔ میں آپ سے پوچھ کر آئی تھی، میں امی کے پاس 2-3 دن رہوں گی۔ یہ کہتے ہوئے وہ رو دینے کی تھی۔ ہارون کو جیسے ہی اس کی کیفیت کا مزہ آیا۔ بس اپنی فکر ہے، میرا کوئی خیال نہیں، میں اکیلا گھر پر ہوں، کیا کروں گا؟ پہلے بھی تو آپ اکیلے رہتے تھے، وہ نرٹھے لہجے میں بولی۔ پہلے کی بات اور تھی، اب مجھے تمہارے بغیر رہا نہیں جاتا۔ اس سے پہلے وہ کوئی جواب دیتی نبیل اور سائمہ اندر داخل ہوئے تھے تو بات ادھوری رہ گئی۔ وہ اٹھ کر کچن میں آ گئی۔ بھابی، کھانے کا بہت شکریہ۔ ہارون کا شکریہ ادا کرنے پر سائمہ بے حد خوش ہو گئی تھی۔ ویسے بھی اتنا پرتکلف کھانا بنانے پر جتنا شکریہ ادا کیا جاتا وہ بھی کم ہوتا۔ اچھا آنٹی، اب اجازت دیں، چلتے ہیں۔ اس نے اقصیٰ کو سے کہا جو رمشا کو گود میں لیے منہ پھیلائے بیٹھی تھی۔ روبینہ بیگم نے نظر اقصیٰ کے چہرے کو دیکھا۔ وہ جانتی تھی وہ رہنے کا ارادہ صحیح ہے، اور وہ خود بھی چاہتی تھی کہ وہ اقصیٰ کو کچھ دن ان کے پاس رہے، لیکن داماد کی اتنی چاہت کو بھی نظر انداز نہیں کر سکتی تھی۔ اقصیٰ، اٹھو بیٹا۔ ان کی آواز کے ساتھ آنکھوں میں بھی دم بھی تھی۔ وہ چپ چاپ کھڑی ہو گئی۔ گاڑی میں بیٹھنے تک اس کا موڈ آف تھا۔ ہارون نے مسکراتے ہوئے 2 دفعہ اس کی طرف دیکھا، لیکن اس نے جو گردن سیدھی رکھی وہ موڑی نہیں۔ ہارون نے اس کے ہاتھ پکڑا کہ ایک پل کے لیے اسے جھٹکا لگا، لیکن دوسرے پل اس نے ہاتھ کھینچ لیا۔ کچھ دیر بعد پھر اس نے ہاتھ ہارون کی گرفت میں چھڑاتے
گرفت میں تھا، لیکن اس نے اس بار گرفت سکتی وہ ہاتھ نہیں چھڑا سکی، تو اس نے اپنی کوشش ترک کر دی۔ اب اس کا ہاتھ گیئر پر تھا اور اس کے ہاتھ کے اوپر ہارون کا ہاتھ تھا۔ ہارون نے بات کوئی نہیں کی، وہ جتنا غصے میں تھی وہ اتنا ہی مسکرا رہا تھا۔ سارے دن کی کھیلتی رمشا بھی تھک کر اس کی گود میں سو گئی تھی۔ گھر آنے پر وہ تیزی سے گاڑی سے اتری تھی۔ رمشا کو لٹا کر وہ خود بات لینے چلے گئے۔ جب وہ باہر نکلی تو رمشا بیڈ پر نہیں تھی، وہ دھک سے رہ گئی۔ وہ لاؤنج میں آئی، ساری لائٹ آف تھی۔ وہ مزید پریشان ہو گئی۔ ہارون کے کمرے کے سامنے کھڑے ہو کر اس نے ایک لمحے کے لیے سوچا تھا، پھر ہینڈل گھما کر اندر آ گئی۔ کمرے میں ایک کانٹ اضافہ ہو چکا تھا۔ رمشا بڑے مزے سے سو رہی تھی۔ اس نے گہرا سانس لیا، تبھی اس کی نظر ہارون پر پڑی، جو بڑی تفصیل سے اس کا جائزہ لے رہا تھا۔ رمشا کو آپ یہاں لے کر آئے ہیں؟ اس کے پوچھنے پر ہارون نے اس بات پر سر ہلایا۔ آپ کو پتا ہے میں کتنا ڈر گئی؟ اس میں ڈرنے والی کیا بات ہے؟ اب اتنی سی بچی کہیں چل کر جا تو سکتی نہیں، کہاں جا رہی ہو؟ وہ مڑی تو ہارون نے پوچھا، اپنے کمرے میں۔ اس نے حیران ہو کر بتایا، میرے خیال سے تمہارا کمرہ یہ ہے۔ اب کی بار حیرت کے مارے وہ پوری کی پوری مڑ گئی۔ تب تک وہ اس کے قریب آ چکا تھا۔ تم رمشا کی وجہ سے اس کمرے میں سوتی تھی، اب تو رمشا یہاں ہے۔ وہ بھی حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ہارون نے بے ساختہ اس پر پیار آیا، اس کے ہاتھ اس کی کمر میں ڈال کر اسے خود کے قریب کر لیا، اسے بیڈ پر بٹھا کر وہ خود بھی اس کے سامنے بیٹھا۔ میں کئی دنوں سے تم سے کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن کہہ نہیں سکا، لیکن اب نئی زندگی کا آغاز کرنے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ تمہارے دل میں میرے لیے جو بدگمانی نہ ہو۔ تم جانتی ہو میں زندگی کے جس تجربے سے گزرا ہوں، اس نے مجھے شادی سے بدظن کر دیا تھا۔ ثنا کہ مجبور کرنے پر میں نے شادی کر لی، لیکن تمہارے قریب نہ ہو سکا۔ میں نے پہلی بار تمہیں دلہن بننے دیکھا تھا، مجھے تم بہت اچھی لگی۔ پھر تمہارے محبت کرنے والی عورت کا روپ دیکھ کر میرا دل میں تمہارے لیے محبت پیدا ہو گئی۔ میں آج سے پہلے اور آخری بار تم سے ناز کا ذکر کر رہا ہوں، آئندہ اس کا نام بھی ہمارے درمیان نہیں آئے گا۔ وہ میرے ہوتے ہوئے بھی کسی اور میں انٹرسٹڈ تھی، یہ مجھے بہت بعد میں پتہ چلا، شادی کے 5 ماہ بعد۔ ہماری شادی ختم ہو گئی۔ رمشا کے بارے میں مجھے پتہ چلا جب وہ اسے باہر چھوڑ کر چلی گئی، اور کتنی دیر میں حیرت میں رہا۔ کوئی ماں ایسی بھی کر سکتی ہے؟ تو تم خود سوچو، ایک سگی ماں ایسا کر سکتی ہے تو تم تو سوتیلی بن کر آ رہی تھی، اور سوتیلی ماں کو جو امیج صدیوں سے چلا آ رہا ہے وہی سب لوگوں کے ذہنوں میں آج بھی موجود ہے۔ حالانکہ ثنا بھی تمہاری بہت تعریف کرتی تھی، لیکن میرا دل مطمئن نہیں تھا، وہ تمہارے گریدہ تھی۔ آج میں سچ تمہارا عاشق ہو گیا۔ تمہارا ظاہر جتنا خوبصورت ہے اور تمہارا باطن اس سے زیادہ خوبصورت ہے۔ اور اکثر کو لگا جیسے اس کی زندگی کی ساری تکلیف، سارے دکھ اس ایک لمحے کی خوشی کے آگے ہار گئے ہیں۔ وہ بے اختیار رو پڑی تھی۔ ہارون نے اس کے سر سینے سے لگا لیا۔ میں جانتا ہوں اکثر میں تمہیں بہت تکلیف دی، لیکن اب میں تمہیں محبت دوں گا کہ تم سب بھول جاؤ گی، اور اگر تم بھی مجھ سے پیار کرتی ہو تو مجھے معاف کر دو۔ ویسے تو میں جانتا ہوں تمہارا دل بہت بڑا ہے۔ ہارون نے اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں پہ تھام کر اپنے سامنے کیا۔ پیار کرتی ہوں مجھ سے؟ وہ اس کے سر جھکا پوچھ رہا تھا۔ وہ سر ہلا کے مسکراتی، سر ایک بار پھر ہارون کے سینے پر رکھ دیا۔ رمشا بچوں میں کافی خوش رہتی ہے، کیا خیال ہے؟ اس کا کوئی بھائی بہن نہیں ہونے چاہیے؟ اکثر کا چہرہ ایک دم سے رک پڑا ہارون کے کہنے پہ۔ کیا خیال ہے؟ وہ شرارت پر جھکا، مجھے نہیں پتا۔ وہ دونوں ہاتھوں سے چہرہ چھپا کے بولی۔ وہ کہکا لگا کر ہنس پڑا۔ کچھ دیر بعد وہ اسی کے ساتھ ہنس رہی تھی۔ So this is the end of the novel. I hope you all are like this novel. اگر آپ لوگ سب کو یہ ناول پسند آئے تو لائک، کمنٹ، شیئر ضرور کریں، اور سبسکرائب ضرور کر دیں چینل کو۔ خیر، آپ لوگ سے میں ایک بات شیئر کرنا چاہتی تھی کہ یہ میرا نیو یوٹیوب چینل ہے، اور مجھے ریکارڈنگ کا کوئی اتنا زیادہ آئیڈیا نہیں تھا، تو میں نے کافی مسٹیکس بھی کی شروع میں، اور اب بھی ہو رہی ہیں۔ خیر، میں نے اپنی مسٹیکس کافی حد تک کور کرنے کی پوری کوشش کی، مجھ سے اتنی زیادہ مسٹیک نہ ہو، لیکن اگر ہو بھی تو پلیز معذرت۔ میں انشاءاللہ آگے سے کوشش کروں گی کہ ناولس کو بہت بہترین طریقے سے ریڈ کر سکوں۔ اور مجھے آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں کہ آپ کو کس طرح کے ناولس پڑھنے، سجیسٹ ضرور کریں، اور ریویو بھی بتائیں، ناولس کے ریویوز بھی دیتے جائیں، اور سجیسٹ بھی کریں کہ کس طرح کے ناولس آپ نے پڑھنے، تاکہ مجھے آئیڈیا ہو سکے کہ میرے جو ویورز ہیں وہ کس طرح کے ناولس پڑھنا چاہتے ہیں۔ اور شارٹ ناول ہو تو بہت ہی اچھا ہے، لیکن لانگ ناول بھی میں انشاءاللہ پڑھوں گی، اور اس کو پارٹس میں ڈالوں گی انشاءاللہ۔ خیر، آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور اپنی رائے دیں کہ آپ سب کو ناولس کیسے لگے اور کس طرح کے ناولس آپ پڑھنا چاہتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔